الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم انشاءاللہ 9واں پارے کا خلاصہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پچھلا پارہ جو تھا اس کے آخر میں اللہ نے پیغمبروں کے واقعات بیان کیے تھے۔ میں نے وہ واقعات اس لیے بیان نہیں کیے کہ وہ سورہ ہود میں زیادہ ڈیٹیل سے زیادہ تفصیل سے آ رہے ہیں، لیکن کچھ تھوڑا سا کیونکہ آج جو ہم پڑھیں گے اس میں شعیب علیہ السلام کے واقعہ زیادہ ہے، تو پچھلے پارے کے اختتام میں قوم شعیب کا تذکرہ شروع ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور شعیب علیہ السلام نے کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور ناپ تول میں کمی مت کرو۔ وہ لوگ کسٹمر کو دھوکہ دیتے تھے، جھوٹ بول کے بیچتے تھے، اور جو ہے نا جب تول کے کوئی چیز دیتے نا اس میں ڈنڈی مارتے تھے، گڑبڑ کرتے تھے۔ تو ان سے شعیب علیہ السلام نے کہا کہ انی اراکم بخیر، میں دیکھتا ہوں کہ تم کوئی قحط کے حالات نہیں ہیں کہ کوئی بھوک سے مر رہا ہو تو چلو فراڈ کرے، سمجھ میں آتا ہے سب کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں، سب کو کھانے پینے کو مل رہا ہے۔ تو قوم جواب میں کہنے لگی لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا، ہم آپ کو اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ اور ایک جگہ کہا کہ صلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، آپ کو آپ کی نماز یہ باتیں سکھاتی ہے کہ آپ ہمارے تجارتی معاملات میں دخل اندازی کریں۔ تو اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ لوگ جو ہے نا چاہتے ہیں کہ مذہبی لوگ اپنی عبادت گاہوں میں محدود رہیں، وہ ہمارے بزنس میں ٹانگ نہ اڑائیں، ہمارے معاملات میں ٹانگ نہ اڑائیں، وہاں ہمیں گائیڈ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ تو آج بھی کوئی عبادت کرتا ہے نا کسی کو برا نہیں لگتا، روزہ رکھو بھائی، آپ کا پرسنل معاملہ ہے، آپ عبادت خانے میں جائیں، عبادت کریں، مسجد جائیں، چرچ جائیں، دنیا میں ہر قوم میں یہ اچھا سمجھا جاتا ہے، نماز پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ مسئلہ وہاں ہوگا جہاں آپ اپنے باس سے چھٹی لے کے نماز پڑھیں گے کہ سر آفس ٹائم تو ہے لیکن ابھی میرا نماز کا ٹائم ہے۔ اس کو غصہ آئے گا کہ یار آپ آفس کے ٹائم پہ نماز پڑھ رہے ہو، یہ تو بعد میں بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ تو کوئی بھی شخص اپنے مال کا، اپنے بزنس کا نقصان برداشت نہیں کرتا، تو اسلام اس قسم کی 2 نمبر عبادت کو نہیں مانتا۔ اسلام کہتا ہے جیسے باس کو جو آپ ٹائم دے رہے ہیں نا آفس میں، اس ٹائم میں اگر کوئی اور آپ سے ٹائم مانگے تو باس کو غصہ آئے گا نا، تو سب سے بڑا باس تو میں ہوں، تو میں نے جو آپ کو ٹائم دیا ہے نا 5 ٹائم نماز کا، اس میں آپ کو ادھر حاضری دینی ہے، اس میں آپ کا باس اس وقت کون ہے؟ میں ہوں، میں خدا ہوں، میں رب ہوں، اس وقت آپ نے ادھر آنا ہے۔ تو اس لیے اسلام کی یہ دعوت نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھیں یا زکوٰۃ دیں، صرف اتنی دعوت نہیں، اسلام کہہ رہے سپیریئر اللہ ہے۔ سپیریئر کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، باقی سب اس کے ماتحت ہیں۔ اور جو لبرل لوگ ہیں وہ کہتے ہیں سپیریئر ملک کا قانون ہے، مذہب اس کے تابع ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مذہب کیا ہے؟ وہ ملک کے قانون کے ماتحت ہے۔ نا 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 نا، اسلام کہتا ہے سپیریئر کون ہے؟ بولو بھائی کیا ہو گیا؟ اللہ ہے۔ تو اس میں کیا گورنمنٹ نے پابندی لگائی بولنے میں؟ اللہ ہے نا، پہلے اللہ ہے، پہلے خدا ہے، باقی سب اس کے بعد ہیں۔ تبھی ہم عدالت کے خلا کو نہیں مانتے، کیونکہ طلاق کے احکام اللہ نے قرآن میں بیان کر دیے ہیں، بتا دیا ہے کہ نکاح کرنے کا اختیار عورت کو ہے، نکاح ختم کرنے کا اختیار عورت کے پاس، بولو نا بھائی کیا ہو گیا؟ نہیں ہے۔ یہ تو قرآن میں جگہ جگہ ہے کہ عقدۃ النکاح، نکاح کی جو گرہ ہے وہ مرد کے ہاتھ میں۔ الطلاق لمن اخذ بالساق، حدیث میں آتا ہے طلاق کا اختیار کس کے پاس ہے؟ مرد کے پاس۔ یہ جو کہتے ہیں کہ عورت کے پاس خلا کا رائٹ ہے، خلا کے رائٹ کا مطلب یہ ہے کہ عورت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ شوہر سے کسی ضرورت کے وقت طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ شوہر اس پہ ایگری نہ ہو تو اسے اس پہ ایگری کر سکتی ہے کہ مہر واپس لے کے مجھے ڈیورس دے دو۔ خود سے راضی نہ ہو تو عدالت کے ذریعے شوہر سے مطالبہ کروا سکتی ہے، کیونکہ شوہر عورت کے مطالبے کو سیریس اس وقت تک نہیں لے گا جب تک عدالت شوہر کو اس پہ ایگری کرنے کی کوشش نہیں کرے گی۔ قانون کی طاقت ہوتی ہے نا، تو عدالت جب شوہر کو بلا کر اسے سمجھائے گی کہ نہیں رہنا چاہتی تمہارے ساتھ تو تم اس کو چھوڑ دو، تو عدالت کی بات ایک وزن رکھتی ہے، اس میں اس بات کا امکان ہے کہ مرد ایگریمنٹ پہ راضی ہو جائے۔
اس کا ہماری عدالتوں میں غلط مطلب یہ لیا گیا کہ عدالت ہی کو رائٹ دے دیا گیا ہے. شوہر عدالت میں آئے نہ آئے, وہ ڈیورس پیپر پہ سائن کرے نہ کرے, وہ خلا نامے پہ سائن کرے نہ کرے, عدالت یک طرفہ خلا کی ڈگری عورت کو تھما دیتی ہے, اور پھر لوگ اس بیس پہ شادیاں کر رہے ہیں. ہم جب منع کرتے ہیں بھائی یہ زنا ہے, تو کہتے ہیں پاکستان کا لا ہے, قانون ہے کہ عدالت نے ہمیں خلا کو ختم کیا ہے. تو پاکستان کا لا بیسیکلی اسلامی ہے, لیکن امپلیمنٹ ہر جگہ نہیں ہوتی, امپلیمنٹ نہیں ہے. بہت سے قانون غیر شرعی ہیں, غیر اسلامی ہیں. تو ٹھیک ہے, ہمارا آئین میں جو بیس ہے وہ کیا ہے کہ قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنے گا, لیکن یہ والا قانون قرآن و سنت کے منافی بنا ہوا ہے. تو اب اس پہ کوئی آواز نہیں اٹھاتا, اسلامی نظریاتی کونسل آواز نہیں اٹھاتی. اگر وہ آواز اٹھائے تو کوئی سنتا نہیں ہے, تو وہ دھڑا دھڑ عدالت کی اس سے خلا کی ڈگریاں چل رہی ہیں. گویا عدالت شوہر ہو گئی, میاں تو شوہر ہے ہی نہیں. حقیقت ہے نا. میں نے ایک واقعہ سنایا تھا نا, ایک جج صاحب نے مجھے بتایا, میں بیٹھا ہوا تھا, ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ جج نے, ہائی کورٹ کے جج نے بتایا کہ میں نے ایک ہفتے میں پتہ نہیں 10 خلا کی ڈگریاں جاری کی ہیں. تو وہ بیچارہ گوار سا آدمی تھا جو مجھے بتا رہا تھا, کہہ رہا میں نے جج صاحب سے کہا کہ وہ آپ کی بیویاں تھیں جو آپ نے ان کو خلا کی ڈگریاں جاری کی ہیں, آپ نے ان کو طلاق, خلا اور طلاق تو نکاح تو دونوں میں ہی ختم ہوتا ہے نا, تو آپ کی بیویاں تھیں. اس نے کہا نہیں میری تو نہیں تھیں. تو کہا کہ جج صاحب آپ اتنا فری کب سے ہو گئے ہیں کہ دوسروں کی بیویوں کو بھی آپ طلاقیں دینا شروع کر دو, اپنی بیوی کو آپ دو, دوسروں کی بیوی پہ آپ کو حق حاصل نہیں ہے. میں نے کہا دیکھو ہمارے لبرل لوگوں سے زیادہ عقل اس ایک گوار کو ہے. اتنا رائٹ اللہ نے گورنمنٹ کو نہیں دیا ہے کہ وہ دوسروں کی بیویوں کو بھی اس کے نکاح سے نکالنا شروع کر دے. ایک طرف یہ لوگ کہتے ہیں ہیومن رائٹس, آزادی, دوسری طرف انہوں نے انسانوں کو حکومت کا غلام بنا دیا ہے. حکومت کا کام صرف مینجمنٹ ہے, لوگوں کی نفع رسانی کے لیے کیا ہے کہ لوگوں کے درمیان ایک جو ہے نا وہ ایسے قانون کو نافذ کرے, ظلم سے بچنے کی کوشش کرے, بچانے کی کوشش کرے. حکومت ایسے قوانین لوگوں پہ نہیں تھوپ سکتی زبردستی جو قانون جو ہے شریعت کی روح سے ظلم سمجھے جاتے ہیں یا انسانیت میں ظلم سمجھے جاتے ہیں. اب آپ کہہ سکتے ہیں عورت کو طلاق کا اختیار دے دینا یا عدالت میں, یہ ظلم تھوڑی ہے, اسلام کی روح سے ظلم ہے. لہذا جو غیر مسلم ہے نا, وہ کیونکہ ان کے پاس تو کوئی قانون نہیں ہے طلاق کا, ان کے لیے آپ یہ قانون سازی کر سکتے ہیں. لیکن ایک شخص مسلم ہے تو آپ کو عدالت کو خلا کا رائٹ دینے کے لیے اس کے مذہب سے معلومات, رہنمائی لینی پڑے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو عدالت عورت کو ایک طرفہ خلا دے یہ کہہ کے کہ یہ اسلام میں نہیں ہے. اگر آپ غیر مسلم ہو, آپ اسلام کو فالو نہیں کرتی, تو ہم پھر آپ کا نکاح ختم کر دیتے ہیں. اس سے یہ اگلوائیں آپ اسلام کو فالو کرتی ہو تو بھائی اسلام کے مطابق قرآن و سنت کا قانون یہ ہے کہ میں جج ہوں, میں تمہارا میاں بولو بھائی نہیں ہوں. میں جج ہوں, میں آپ کا میاں نہیں ہوں کہ میں آپ کو جو نا, جیسے جج کے کہنے سے نکاح نہیں ہو جاتا. بھائی ایک عورت جج کے پاس پہنچتی ہے کہ وہ میری اس سے سیٹنگ چل رہی ہے, میں اس سے نکاح کرنا چاہتی ہوں, وہ راضی نہیں ہو رہا, تو جج یک طرفہ نکاح کر سکتا ہے؟ یا حکومت کو یہ حق حاصل ہے کہ حکومت قانون بنائے کہ یک طرفہ نکاح بھی ہو جائے گا کہ میاں راضی نہیں ہے تو چلو عورت تو راضی ہے نا, تو ہم نے عدالت نکاح کی ڈگری جاری کر دے کہ آپ کا نکاح فلاں سے ہو گیا, اس کو بلایا بھائی ہو گیا ہے. وہ کہا بھائی کیوں ہو گیا, کیوں میرے متھے کسی کو لگا رہے ہو؟ بھائی جج صاحب آپ اپنی شادی تو اپنی مرضی سے کر سکتے ہو, میری شادی کے لیے کس کی مرضی چاہیے؟ میری. تو یاد رکھو طلاق کے لیے بھی دونوں کی مرضی چاہیے, یعنی خلا کے لیے. اور اگر یک طرفہ ہے تو پھر شوہر کو رائٹ حاصل ہے, یہ شوہر کو حق ہے یہ. تو اب یہ قانون لبرل لوگ کہیں اس میں ظلم ہے عورت پر, وہ ایک الگ بحث ہے کہ ظلم ہے نہیں ہے, لیکن اسلام بہرحال یہی کہتا ہے. تو جن کو زیادہ لبرل بننے کا شوق ہے ان خواتین کو چاہیے کہ جب وہ عدالت سے خلا کی ڈگری لیں تو عدالت کو بتا دیں کہ ہم مولویوں کو فالو نہیں کرتے اور ہم اسلام ہی کو فالو نہیں کرتے ہیں. تو میں غیر مسلم ہوں, اپنا نام میں شناختی کارڈ سے آپ اسلام سے ہٹائیں اپنا نام, پھر آپ خلا کی ڈگری لیں. ویسے ہی آپ مرتد ہو گئے تو ویسے ہی نکاح ختم ہو جائے گا, پھر آپ احتیاطاً خلا کی ڈگری بھی لے لیں, تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. جب تک آپ مسلم ہیں تو آپ کو عدالت کی بیس پہ جو خلا ملے گا اس کی شرعن کوئی حیثیت نہیں ہے. میرے ہاتھ میں قرآن ہے اور میں مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے یہ دعویٰ کر رہا ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے نا ہو سکتا ہے قرآن کی مفتی صاحب اپنی طرف سے تفسیر بیان کر رہے ہوں, ہو سکتا ہے. تو بھائی
پوری امت کا اجماع ہے. امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، اہل سنت والجماعت کے 4 مکاتب فکر ہے نا، سب کے نزدیک یک طرفہ خلا اسلام میں جائز نہیں ہے. اور اس زمانے میں جتنے فرقے چل رہے ہیں نا اس مسلمانوں کے، ان تمام فرقوں کے نزدیک، اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، ان تمام فرقوں کے نزدیک بھی عورت کو یک طرفہ خلا کی اجازت نہیں ہے. تو ساری دنیا کے مسلمان جس چیز پر جمع ہوں، اور ہمارے ملک میں قانون سپریم کورٹ نے پاس کر کے عدالتوں، یہ جنرل مشرف کے دور میں ہوا یہ کام، کسی سے نہیں پوچھا گیا، ایک آمرانہ فیصلہ تھا، مسلط کر دیا گیا، اور ججز ڈگریاں جاری کر رہے ہیں. اور ہمارے ہاں بہت ساری خواتین جا کے، اور کوئی بیس بھی نہ ہو، کچھ بیسز ایسی ہیں جن میں یک طرفہ خلا درست ہو جاتا ہے، وہ خلا نہیں ہوتا، وہ فسخ نکاح ہوتا ہے، اس کو عدالت خلا سے تعبیر کرتی ہے. تو ہم کہہ دیتے ہیں چلو ہے فسخ نکاح، لیکن عدالت اسلامی ٹرم سے واقف نہیں ہے، کیونکہ شرعی عدالتوں کو شریعت کے علاوہ الحمدللہ ہمارے ہاں تو اصول یہ ہے نا کہ جو جس فیلڈ کا ہے نہیں اس کو وہ شعبہ دی. وزیر تعلیم کو تعلیم کے علاوہ سب چیزوں کا پتہ ہے، وزیر صحت کو صحت کے علاوہ دنیا کی ہر چیز کا پتہ ہے. تو ایسے ہی عدالت جو اسلامک لا کے مطابق پابند ہے کہ وہ فیصلہ کرے گی، بہت معذرت کے ساتھ اس عدالت کو جج کی حالت، جج ہمارے لیے قابل احترام ہے، میں کسی جج کی توہین نہیں کر رہا، لیکن شریعت کے علاوہ ان کو دنیا کی ہر بات معلوم ہوتی ہے. کسی جج سے آپ بٹھا کے طلاق کے احکام پوچھ لیں، انہیں نہیں پتہ ہوں گے. شاید کسی نے اپنے طور پر ذاتی مطالعہ کر کے اگر طلاق کے احکام ان کو پتہ چل گئے ہوں تو الگ بات ہے، لیکن ہمارے ہاں ججوں کو اسلامک لا صحیح طرح سے پڑھانے کا جو حقیقی لا ہے وہ کوئی اہتمام ہے نہیں. سعودی عرب میں ہے، سعودی عرب میں جج جب تک اس فیلڈ کا ماہر نہ ہونا شریعت میں، وہ جج نہیں بن سکتا. ہمارے یہاں نہیں ہے. تو ایک صورت ہے جس میں ہوتا ہے کہ جب شوہر کسی بھی طرح سے نفقہ بھی نہ دے رہا ہو، عورت بیچاری کو لٹکا کے چھوڑ دیا ہو، اور طلاق دینے کے لیے بھی آمادہ نہ ہو، اور عدالت کے کہنے پہ بھی طلاق نہ دے رہا ہو، تو ایسی کنڈیشن، اور 1-2 اور اسی سے ملتے جلتی کنڈیشن ہے، ان میں عدالت کو یہ رائٹ حاصل ہے کہ وہ یک طرفہ خلا کی ڈگری جاری کر سکتی ہے. وہ خلا نہیں ہوتا، وہ فسخ نکاح ہوتا ہے. لیکن ہم کہتے ہیں چلو آپ کو الفاظ میں نہیں آتے آپ کو، تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہوا یہ فسخ ہے، کیونکہ خلا تو یک طرفہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو جانبین کی ایگریمنٹ اور معاہدے کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو کئی گھروں میں گزار دیا ہماری عدالتوں نے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو عدالت میں قانون چل رہا ہے وہ کیا چل رہا ہے. اب لوگ کہتے ہیں آپ عدالت کے خلاف بات کر رہے ہو، بھائی اتنا بڑا ظلم معاشرے میں ہو رہا ہے، اتنی بڑی دھاندلی ہو رہی ہے، اس پہ بھی ہم نہ بولیں تو کیا فائدہ پھر ہمارا ممبر پہ بیٹھ کے باتیں کرنے کا. ایک عورت اگر جائے نا عدالت میں اور وہ کہے مجھے اس میاں کے ساتھ نہیں رہنا، کیوں نہیں رہنا، مجھے وسیم بھائی اچھے لگتے ہیں، صحیح بتا رہا ہوں، عدالت کو بول مجھے یہ بندہ ہی پسند نہیں ہے. عدالت پوچھے کہ کوئی خرابی ہے، نہیں جی یہ بہت کوپریٹ کرنے والا آدمی، یہ بہت میرے ساتھ اچھا، اور اس 6 بچے بھی ہو گئے میرے اس سے. عدالت کہے گی آپ کے بچے تباہ ہو جائیں گے، آپ کیوں اتنے اچھے آدمی کو چھوڑ رہے ہو. عورت کہے بھائی میری مرضی میں چھوڑ رہی ہوں، تو جج صاحب آپ کے پیٹ میں تکلیف کیوں ہو رہی ہے. جج اس کو خلا کی ڈگری دینے پر مجبور ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے. شوہر ثابت کر دے یہ 1 نمبر کی بدکار عورت ہے، کوئی حق نہیں ہے، میں سارے حقوق ادا کر رہا ہوں، پھر بھی عورت کو خلا کی ڈگری جاری کی جاتی ہے. تو یہ کسی مذہب میں نہیں ہے بھائی، کسی مسلک میں نہیں ہے یہ، اور یہ ہو رہا ہے. اور خواتین اس بیس پہ خلا کی ڈگریاں لے کے شادیاں کر رہی ہیں. اور مکمل ظالم ہوتی ہے عورت، ہر کیس میں نہیں، بہت سے کیسز میں. اس کے باوجود شوہر یہ ثابت بھی کر دینا کہ یہ زنا کرتی ہے، یہ بدکاری کر رہی ہے، بچے پھر بھی عورت کو دے گی عدالت. سمجھ میں آ رہی ہے بات. مرد کے بارے میں ثابت ہو جائے کہ یہ بہت نیک ہے، بہت کوپریٹ کرنے والا، اس نے گھر بسانے کے لیے پورا زور لگا دیا اور بچوں کی خاطر اس کو برداشت کر رہا ہے، لیکن عدالت بچے کس کے حوالے کرے گی؟ بولو بھائی، عورت کے حوالے. یہ قانون چل رہا ہے، سمجھ رہے ہیں. اس قانون پہ آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کرنی اس پہ. سب اوور آل اتنی بڑی تباہی آپ کا فیملی سسٹم کی واٹ لگ رہی ہے ہماری اس کے جیسے کہتے ہیں نا کرونا وائرس ابھی تھوڑے سے پھیلا ہے تو آپ دیکھیں 1 مہینے ہوتا ہے نا رپورٹیں، ابھی تو اتنے پیشنٹ ہیں پھر اتنے ہو جائیں گے. او بھائی وہ اتنی خطرناک چیز نہیں ہے. جو فیملی سسٹم جس تباہی کی طرف جا رہا ہے نا، اس کی آپ کو تباہی کے آثار دیکھنے کو ملیں گے آپ کی نسلوں میں. ہو سکتا ہے آپ دنیا سے جا چکے ہوں. بالکل یورپ والا سسٹم. آدمی شادی کیوں کرے گا جب اس کو پتا ہے کہ یار میری بیوی جب چاہے جا کے عدالت سے طلاق لے سکتی ہے؟ وہ بیوی سے محبت کرے گا؟ وہ اس پہ جان نشاور کرے گا؟ اسے کیا ہر وقت اسے ڈر لگا رہے گا یار یہ میری ہے ہی نہیں، اس کو رائٹ ہے کہ جب چاہے مجھے چھوڑ دے.
لوگ کہتے ہیں اس سے اتنی محبت دو, اتنا اچھا سلوک کرو کہ وہ آپ کی بن کے رہے. لوگ یہ بھی کہتے ہیں. اچھی عورتیں تو ویسے ہی رہ لیتی ہیں آپ کے ساتھ, بات ہو رہی ہے شرارتی عورت کی. دوسری اچھی عورت کے شرارتی بننے میں کوئی ٹائم لگتا ہے بھائی؟ تو یہ جو میاں بیوی کا ایک رشتہ ہے نا مضبوط, یہ اسی بیس پر ہے کہ مرد کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ میری ہے, میری مرضی کے بغیر کہیں نہیں جا سکتی. اسی بیس پہ وہ ساری زندگی اس کی کفالت کرتا ہے. اگر مرد کو یہ احساس ہو کہ میں اگر ذرا سا مجھ سے اونچ نیچ ہوئی تو یہ مجھے چھوڑ کے بھاگ جائے گی, تو وہ اس پہ وہ کچھ اس کے لیے قربانی دینے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوگا جو انسان اپنوں پہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے. انسان کو جو طاقتور ہوتا ہے نا, وہ کمزور پہ اسی وقت اس کا حق ادا کرے گا جب اسے اپنائیت کا احساس ہوگا. دیکھو باپ اپنی اولاد پہ خرچ کرتا ہے, اسے پتا ہے کہ یہ ہے میری اور میرے کنٹرول میں ہی رہے گی. گورے خرچ نہیں کرتے, ان کو پتا ہے کہ 18 سال کے بعد یہ پتلی گلی سے نکل جائیں گے. وہ کہیں ہم کیوں اس کی, کبھی گورے کو دیکھا اس نے اپنے بیٹے کو اعلیٰ تعلیم دلائی اور ڈاکٹر بنایا؟ کبھی سنا آپ نے؟ ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھ گورا ہو, وہ نہیں کرتے بھائی. وہ کہ کیوں کریں ہم اس کی اتنا ٹینشن کیوں اٹھائیں؟ 18 سال کا ہوگا پتلی گلی سے نکل جائے گا. ہمیں پتا ہے 18 سال کا ہوگا تو پھر بھی یہیں رہے گا. باپ اسے کھلاتا ہے, اسے پتا ہے میرے بڑھاپے کا سہارا ہے. تو جب بیوی, اب انسان کی نیچر ہے کہ جو چیز اپنی ہوتی ہے, اپنائیت کا احساس ہو جائے نا کہ میرے چھوڑے بغیر کہیں نہیں جا سکتی, اسے انسان مرد طاقتور ہے, عورت کمزور ہے. تو کمزور پر انسان جب ہی خرچ کرتا ہے, جب ہی اس کے لیے قربانی دیتا ہے, جب اس کا احساس ہو کہ یہ ہے کس کی, میری. اگر اسے احساس ہو کہ بھائی جیسا طلاق کا رائٹ مجھے ہے بالکل اسی کے پاس بھی ہے, جب چاہے چھوڑ کے چلی جائے, اور جو ہے نا, تو پھر وہ تھوڑی کرے گا, وہ ہر وقت ڈرتا رہے گا ہر وقت. تو اس سے رشتے کیا ہو جائیں گے؟ کمزور. اس سے نکاح کا ریشو بھی کم ہوگا معاشرے میں, نکاح کا ریشو کم ہوگا. آدمی کو پتا ہے کہ یار میری شادی ہوگی, جیسے گرل فرینڈ ہوتی ہے نا, جب چاہے چھوڑ کے چلی جائے, تو شادی کرنے کی ضرورت کیا, پھر گرل فرینڈ بناؤ اس کو. بھائی گرل فرینڈ اور بیوی میں کوئی فرق ہی نہیں رہا. گرل فرینڈ جب چاہے ٹھہنگا دکھا کے چلی جائے, تو بیگم بھی جب چاہے گی ٹھہنگا دکھا کے چلی جائے گی. صرف فرق اتنا ہے کہ گرل فرینڈ صرف ٹاٹا کرے گی اور یہ ایک کیس عدالت میں دائر کرے گی زکوٰۃ کے پیسوں سے, ٹھیک ہے نا. عدالت میں ایک کیس دائر کر کے وکیل کو کچھ پیسے دے گی اور عدالت سے خلا کی ڈگری لے کے یہ پکا کام کر کے جائے گی. گرل فرینڈ جب جائے گی تو ڈاکومنٹ نہیں ہوں گے, یہ جب جائے گی تو اس کے پاس کیا ہوگا, ڈاکومنٹ ہوں گے. ایک گرل فرینڈ جب جائے گی تو آپ سے خرچہ نہیں نکلوائے گی, یہ جب جائے گی نا تو عدت کا خرچہ, بولتے کیوں نہیں بھائی, یہ جب جائے گی تو عدت کا خرچہ آپ کو دینا پڑے گا. اور بچے جو ہے نا پیدا تو کر لیے لے کے غائب. گرل فرینڈ میں بچے بھی پیدا نہیں ہوتے, ہمارے کلچر میں تو الحمدللہ ابھی تک نہیں ہو رہے. یہاں بچے بھی ہیں, وہ بھی گئے. اب وہ عدالت میں منہ دکھائی کے 2 دن آپ کو دیے جائیں گے, بچوں کو منہ دیکھو, اور اس کا بھی کسٹڈی کے پیسے بھی دو, 8-10 ہزار کم سے کم جو گورنمنٹ لیتی ہے, کم سے کم غریب سے غریب آدمی پر. اور آپ ان بچوں کی ایجوکیشن بھی آپ کی مرضی کی نہیں, ان بچوں کی شادیاں بھی آپ, ان کی بچوں کی تربیت آپ کی مرضی, کیونکہ سب پورا مہینہ وہ آپ کی بیوی کے پاس رہیں گے, اور آپ صرف عدالت میں مہینے میں 2 دفعہ منہ دیکھنے کے ان کو بھاری قیمت ادا کرو گے, تو تھوڑے دن میں آپ کا ہو گیا جج صاحب مجھے اس منہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, تو وہ چھوڑ دے گا, اس کو بچوں کو بھی چھوڑ دے گا وہ. اور ہو رہا ہے یہ معاشرے میں. تو اس کے خلاف کوئی آواز اٹھانے والا بولو بھائی نہیں ہے. نہ دینی جماعتیں آواز اٹھاتی ہیں, نہ کوئی اور آواز اٹھا رہا ہے, چل رہا ہے, سب دیکھ رہے ہیں. ہمارے ایشو جو اصل ہیں ان کی طرف تو ہم بات ہی نہیں کرتے, بس چند سیاسی ہمارے نعرے, جب موقع ملتا ہے ان سیاسی نعروں کو کیش کرا کے ہر پارٹی اپنے مخالفین کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتی ہے. اس طرف آ ہی رہے ہیں. تو مذہب کا بیڑا غرق ہو رہا ہے بھائی, اور مذہب کا تو کیا کلچر کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جو سسٹم ہماری عدالتوں میں نافذ ہے نا, عورت کو طلاق کی ڈگری, خدا کی قسم اس سے نکاح کا رواج ہمارے معاشرے میں ختم. کیونکہ جب اتنے سارے آپ نے رائٹ عورت کو دے دیے تو مرد کہے گا میں پاگل ہوں جو میں بیوی کی ٹینشن لے کر آؤں. وہ انگریزوں کی طرح زندگی گزارے گا, وہ کہے گرل فرینڈ صحیح ہے بھائی, کام چلاؤ, جب ٹائم پاس ہو جائے پتلی گلی سے نکل لو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور اگر یہی رائٹ جو گرل فرینڈ کے ہوتے ہیں یہی آپ نے عورت کو دے دی اور الٹا مرد پہ خرچے بھی ڈال دیے, تو وہ کوئی بھی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. میں نے خودکشی کی خبریں سنی ہیں مردوں کی, عورت نے بغیر کسی وجہ کی عدالت سے جا کے خلا لیا ہے اور بچہ بھی لے کے چلی گئی. غیرت مند آدمی اپنے بچوں سے دور نہیں رہ سکتا. ابھی میرے پاس ایک کیس آیا, 2 ہفتے پرانی بات ہے. اس آدمی کی حالت دیکھنے کے قابل تھی. اس نے مجھے بتایا
کہ میں نے خاتون سے شادی کی, پہلے سے طلاق یافتہ تھی, مجھے نہیں پتا تھا ان کے پہلے حالات, مجھے نہیں پتا تھا ان کا بزنس ہی یہی ہے, ٹھیک ہے نا, طلاقیں لے لے کے شادیاں کرنا. عدالت سے خلا لیا ہوا تھا تو مسائل کا علم نہیں تھا, کسی مفتی سے انہوں نے نہیں پوچھا کہ یہ خلا معتبر بھی ہے یا نہیں ہے. اللہ کرے کوئی جج میرا یہ بیان سن کے کچھ ان کو اللہ ہدایت دے. تو توہین عدالت کے مقدمے کرنا تو بہت آسان ہے, لیکن کوئی عقل سے سوچے, کچھ قوم کا خیال کرے, کوئی میری یہ بات کسی طرح سپریم کورٹ کے جج تک پہنچ جائے اور قانون میں کچھ تبدیلی ہو جائے, اللہ کرے. تو میرے پاس آیا, مجھے کہنے لگا میں نے ایک طلاق یافتہ خاتون جس کا ایک بچہ بھی تھا, ترس کھا کے اس سے کیا کر لی, بولو بھائی, شادی. اس کے بچے کو بھی رکھ لیا, شادی کی, میری ایک بیٹی بھی پیدا ہوئی اس سے. جیسے ہی بچی پیدا ہوئی ہے محترمہ عدالت پہنچ گئیں اور خلا کا کیس دائر کر دیا. میں عدالت پہنچا, میں نے کہا میں سارے حقوق ادا کر رہا ہوں. عورت نے الٹے جھوٹے الزامات لگائے. ہم کہتے ہیں نا جھوٹے, جب عورت الزام لگائے تو گواہوں سے ثابت کرے. تو لبرل لوگ پتہ کیا کہتے ہیں, کیا ہر وقت گواہ ہوں گے عورت کے پاس؟ تو یہ بات آپ چور پہ کیوں نہیں صادق آتی؟ ایک آدمی کہتے ہیں اس نے مجھ سے چوری کی ہے, آپ عدالت جاتے ہیں کہ یہ چور ہے, عدالت کہتی ہے گواہ, آپ کہتے ہیں اب میں کیا وہاں جب چوری کر رہا تھا میں گواہ لے کر آتا ہے بھائی؟ تو یہ دلیل بنے گی؟ او بھائی ایسے تو کوئی بھی کسی پہ الزام لگا دے گا. عورت الزام لگا رہی ہے کہ یہ شوہر ظالم ہے, تو اس کو گواہوں سے ثابت کرنا پڑے گا. گواہ نہیں ہے تو پھر اللہ کے ہاں معاملہ ہے, پھر دنیا کا کوئی قانون آپ کا ساتھ نہیں دے گا. آپ کہتے ہیں اس سے تو عورتوں پہ ظلم ہوگا, تو بھائی اگر یہ شرط نہ لگائیں تو پھر مردوں پہ بھی تو ظلم ہوگا. کیا ہو گیا بھائی؟ اسی لیے کہتے ہیں اصل جو انصاف کی جگہ ہے وہ کون سی ہے؟ آخرت ہے. دنیا میں تو ہم ظاہر کو دیکھ کے قانون سازی کرتے ہیں, دنیا میں کسی کا دعویٰ بھی بغیر دلیل کے قبول نہیں کیا جاتا. تو اس طرح عورت کا یہ دعویٰ کہ یہ مارتا پیٹتا ہے, بے تحاشا نان نفقہ نہیں دے رہا, یہ بھی دلیل کے بغیر نہیں مانا جائے گا. تو عدالتیں عورت سے گواہ بھی نہیں طلب کرتی, ایک گواہ عورت کو خود قرار دیتی ہیں اور پھر اس سے قسم بیان لے لیتی ہے. دنیا میں اس سے بڑا احمقانہ کوئی قانون ہے کہ جو دعویٰ کر رہا ہے وہ خود ہی اپنے دعوے پہ گواہ ہو. ہم نے تو عدالتی خلا پہ فتویٰ دیتے ہیں نا, اس میں عدالت نے جو عورت مدعیہ ہے نا اسی کو گواہ بھی کنسیڈر کیا ہوا ہوتا ہے. یار کوئی کامن سینس کی بات ہے. لبرل لوگوں کو چاہیے اس پہ آواز اٹھائیں, مگر وہ اس پہ آواز نہیں اٹھائیں گے کیونکہ اس میں ہمارے فیملی سسٹم تباہ ہو رہا ہے نا. تو ہمارے جو نام لحاظ لبرلز ہیں اس پہ خوش ہوتے ہیں کہ اچھا یہ امی ابو کا سسٹم ہی ختم کر دو ہمیشہ کے لیے. بہن بھائی کا جب نکاح ختم ہوگا تو بہن بھائی ابا اماں سب مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گے؟ بولو نا بھائی کیا ہو گیا؟ شارٹ ہو جائیں گے نا. ابا اماں بہن بھائی رہیں گے؟ بھائی بچے ہیں, نیشن پالے گی یا وہ ماں پالے گی جس نے جنا ہے؟ ماں اگر پالنا چاہتی ہے تو پال لے, اس کو یو کے کی طرح وہ پھر ایک فلیٹ لے کے دے دے گی گورنمنٹ کہ ابا چاچا ماچا تو ہے نہیں, کیونکہ نکاح نہیں ہے تو پھر ابا ماموں چاچا کچھ ہوا, پھر کچھ بھی نہیں ہوا. ایک ماں ہوتی ہے بس بچے کی. اور اگر ماں نہیں پالنا چاہتی تو وہ نیشن کے بچے ہیں, وہ قوم کے بچے ہیں, سب کے مشترکہ تعاون سے پیدا ہوئے ہیں وہ, ٹھیک ہے نا. یہی ہوتا ہے جو وہاں جو ولد الزنا بچے ہوتے ہیں نا ان غیر مسلم کنٹریز میں, وہ نیشن کی اولاد, وہ کنٹری کی اولاد کہلاتی ہے. کنٹری پالتا ہے ان کو. تو کنٹری کیا ہوتا ہے؟ کنٹری کا کوئی دل ہے جس میں ممتا ہے. بچے کو تو باپ کی بپتا بھی چاہیے, ماں کی ممتا بھی چاہیے, چچا بھی چاہیے, ماموں بھی چاہیے, بھائیوں کا پیار بھی چاہیے, بہنوں کا پیار بھی چاہیے, بڑھاپے میں اس کو پوتے نواسے بھی چاہیے, بہویں بھی چاہیے, یہ ساری چیزیں چاہیے نا اس کو. تو کنٹری دے گا, گورنمنٹ دے گی یہ ساری چیزیں کیا اس کو؟ تو گورنمنٹ پال رہی ہے بھائی. بہت سارے بچے ان ملکوں میں ایسے جن کے باپ کون ہے؟ حکومت ہے. تو ہمارے یہاں بھی یہ چاہتے ہیں لبرل لوگ کہ یہی کلچر معاشرے میں آئے کہ یہ نیشن کے بچے کہلائیں جن کا نہ باپ کا پتہ, نہ ماموں کا پتہ, نہ چاچا کا پتہ. تو اگر آپ اس کلچر کو چاہتے ہو تو عدالتی خلا کو آپ پروموٹ کریں. اگر یہ کلچر نہیں چاہتے تو اس کو ابھی جیسے وبا پہ قابو پانے کے لیے لاک ڈاؤن کیا ہے نا, اسی طرح اس عدالتی خلا کی وبا پہ قابو پانے کے لیے ابھی سے لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا. ابھی سے اس کے خلاف آواز اٹھانی پڑے گی کہ ہم اس کلچر کو نہیں مانتے. اور اگر عدالتیں نہیں سدھرتی ہیں تو پھر آپ کو اس ماحول کو پروموٹ کرنا پڑے گا کہ آپ فیصلہ کریں کہ آپ مسلم ہیں یا غیر مسلم. اگر آپ مسلم ہیں تو عدالت کے خلا کی ڈگری آپ کسی مستند دارالافتاء سے, کسی مستند ماہر علماء سے آپ کو وہ جب تک فتویٰ نہ مل جائے کہ یہ خلا شرعی لحاظ سے درست ہے یا نہیں, اس وقت تک عورت کو آگے کسی اور سے نکاح کی اجازت, بولو بھائی, نہیں ہے. تو میں بتا رہا تھا ان صاحب کا واقعہ. وہ آئے تو محترم نے جو ہے مجھے بتایا کہ ہماری بیگم صاحبہ نے خلا لیا عدالت سے, الٹے سیدھے جھوٹے الزامات لگائے, کوئی گواہ تو تھے نہیں, بس خود ہی قسم اٹھائی, خود ہی گواہ. عدالت نے
خلا کی ڈگری جاری کر دی. اور وہ خاتون میرے بچے کو لے کر مارکیٹ سے کیا ہو گئیں؟ شارٹ. اب ہم بچے کی کسٹڈی کے لیے ہم نے کیس کیا, الگ پیسے ملے, ہم وکیلوں کو الگ پیسے کھلائے. پھر جب کیس کیا ہے تو عدالت نے کیا کیا, مہینے میں 2 دفعہ منہ دیکھنے کی اس بچے, ہاں بیٹی پیدا ہوئی تھی, بیٹی کا منہ دیکھنے کی اجازت دے دی کہ اس کا آپ کی شکل دیکھ سکتے ہیں. مہینے میں کتنی دفعہ؟ 2 دفعہ. اور عدت کا سارا خرچہ میرے اوپر ڈال دیا, اور بچے کی کسٹڈی کے پیسے جب تک وہ 18 سال کا نہیں ہو جاتا, بلکہ بیٹی ہے نا, جب تک اس کی شادی نہیں ہو جاتی, بیٹی کا سارا خرچہ میں. تو وہ خاتون نے 2 جگہ سے خلا لے کے 2 بچوں کے پیسے بیٹھ کے گھر میں کیا کر رہی ہیں؟ کھا رہی ہیں. اور اب تیسری شادی کی, بولو نا یار, تیاری کر رہی ہیں. جب آپ مذہب کو فالو نہیں کرتے نا, علماء کا مذاق اڑاتے ہو, جب بھی آپ کسی وکیل سے بات کرو نا کہ عدالتوں میں اسلام کیوں نہیں, تو فوراً کہتے کون سا اسلام؟ دیوبندیوں کا الگ ہے, بریلویوں کا الگ ہے, شیعہ کا الگ ہے. یہ ایک بات کو خام خامے جو ہے نا وہ عذر بد کیا کہتے ہیں نا, وہ عذر بد عذر لنگ بدترز لنگ, یہ وہی بات ہے. تو کچھ بہت ساری چیزیں کامن ہیں, وہ سب سارے مسلک میں ہیں. وہ یہ تو آپ نے خود سے ایک قانون بنا کے مسلط کر دیا, کوئی علماء کی مشاورت نہیں, کسی مسلک کے عالم سے. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ حکومت کیا کرتی ہے, بعض دفعہ جب کوئی فیصلہ کروانا ہوتا ہے نا, تو کہیں بھی دنیا میں نہیں مل رہا ہوتا ان کو اس کے مطابق, تو پھر وہ پیدا کرتے ہیں کہ بھئی یہ قانون بنانا ہے, اس کو مشرف با اسلام کر دیں آپ. جیسے ہمارے جب آئلی قانون بنے جناب ایوب خان کے دور میں, تو اس میں بہت سارے قانون سازی تھی, یعنی گھریلو جو قانون تھے طلاق کے بھی اور وراثت کے بھی, تو جناب ایوب خان نے چاہا کہ وہ اسلام کے مطابق نہیں تھے, تو سعودی عرب سے بھی فتویٰ لیا گیا, انہوں نے کہا یہ غیر شرعی ہیں. جتنے بھی دنیا کے علماء سے فتویٰ لیا گیا, ان سب نے کہا کہ طلاق کے جو احکام آپ نافذ کر رہے ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو جامعہ ازہر سے ایک ریڈی میڈ مفتی صاحب کو بلوایا گیا, ان کو اسی وقت مفتی, جیسے ہمارے ایک دفعہ ایک وزیر اعظم بنے تھے, ان کے پاس پاکستان کی نیشنلٹی نہیں تھی, فیصلہ کر لیا ان کو بنانا ہے تو نیشنلٹی دے دو. اب کیا خیال ہے بھائی, وزیر اعظم بنانے کے لیے ان کو ID کارڈ دے دیا گیا. 50-50 دیکھا ہے آپ نے, بچپن میں آتا تھا تو ہم دیکھتے تھے. اس میں ایک عورت آئی, شناختی کارڈ آفس میں آئی, کہنے لگی آپ نے مجھے بیوہ بھی لکھ دیا ہے, حالانکہ یہ میرے میاں کیا ہیں. بھائی بول لو یار, یہ میرے میاں کیا ہیں, یہ تو زندہ ہیں, تو آپ نے غلط لکھ دیا کاغذات میں. تو وہ جو بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ, اس نے کہا آپ اس کو صحیح کرنا چاہتی ہیں نا, یہ بیوہ صحیح ہو جائے. انہوں نے کہا, بندوق نکالی, اس کے میاں کو گولی مار دی, بولا بیوہ ہو گئی, ختم. تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی بات بجائے ڈاکومنٹ میں چینجنگ کریں, حالات کے لحاظ سے, حالات کو اپنے لحاظ سے کیا کر دیں, چینج کر دیں. تو پوری دنیا میں جناب صدر ایوب خان کو کہیں سے فتویٰ نہیں مل رہا تھا کہ آپ نے جو آئلی قوانین بنا کے پاکستان کی عدالتوں میں جو نافذ جا رہے ہیں آپ, سعودی عرب چلے گئے اور عمان اور قطر اور مصر اور ہر جگہ سے فتویٰ مل گیا, بھائی یہ آئلی قوانین شریعت کے مطابق نہیں. اس میں یہ تھا کہ مرد جب طلاق دے گا تو یونین کونسل جب تک اس کو اپروو نہیں کرے گی وہ طلاق کنسیڈر نہیں ہوگی. پھر 90 دن کے اندر عورت کو, وہ 3 مینسز نہیں تھا, 90 دن جو انتخابات ہوتے ہیں نا, وہ انتخابات کہتے ہیں نا 90 دن کے اندر صدر مملکت انتخابات کروائیں گے, تو 90 دن وہاں سے لے کے انہوں نے کہا 90 دن کے اندر مرد کو رجوع کا حق حاصل ہوگا. تو وہ سارا ایک ملغوبہ سا بنا کے اس پر پوری دنیا نے, علماء نے اس کے خلاف آواز اٹھائی, بھائی یہ خلاف شریعت ہیں. لیکن وہ ایک مصر سے جامعہ ازہر سے پتہ نہیں کس کو لا کے مشرف با مفتی کیا گیا, ان کو پہلے مفتی کا عہدہ دیا گیا کہ یہ مفتی صاحب ہیں, یہ عالم ہیں, اور پھر لا کے وہ جب یہاں آئے نا تو انہوں نے یہاں علماء سے بحث کی. انہوں نے کہا بھائی آپ کے پاس تو ہم سے بڑے بڑے علامے موجود ہیں. وہ خود حیران ہوتے ہیں, مجھے کیوں بلایا یہاں پہ, صحیح نا, اتنے بڑے بڑے علماء آپ کے ملک میں موجود ہیں تو آپ ہمیں کیوں بلا رہے ہیں. تو وجہ واضح تھی, بھائی وہ یہ ہمارے حساب سے فتویٰ نہیں دے رہے. تو پوری دنیا میں دیکھا کون ہے جو ہمارے حساب سے دے سکتا ہے, تو اس کو مفتی بنا کے ڈگری مفتی کی جاری کر دی گئی, اور وہ زبردستی وہ آئلی قوانین ہمارے اوپر مسلط کر دیے گئے. وہ آئلی قوانین میں ایسے بے جان ہیں کہ جج بھی نہیں مانتے ان کو, وہ صرف کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں, جج اس پہ فیصلہ کرتا ہی نہیں ہے, کر ہی نہیں سکتا, اس کو پتا کوئی بھی نہیں مانے گا. یہ اتنے ایک مزاحیہ قسم کے قوانین ہیں کہ اس کو ہمارا کلچر قبول کرے گا ہی نہیں. لیکن لکھا ہوا ہے کتابوں میں جو ہے نا, کچھ بھی ہو سکتا ہے مستقبل میں, اور وہ زبردستی ہم پہ عملاً بھی مسلط کیے جا سکتے ہیں. تو یہ جو عدالتی خلا کا سلسلہ میرے بھائی چل رہا ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق
نہیں ہے. تو میں نے بتایا وہ خاتون نے دوبارہ نکاح کیا, اب دوسرا بچہ لے کے وہ اب پیسے کھا رہی ہیں, مزے سے پیسے اڑا رہی ہیں. اب تیسری شادی, یا ہو سکتا ہے ان کے پاس چوتھے نمبر پہ آئی ہوں, ان کو تو ایک کا پتہ ہے نا, ہو سکتا ہے 4 بچے اور ہوں گھر میں چھپا کے رکھے ہوئے ہوں, سب کا نان نفقہ بھی چل رہا ہے اور بچوں کی پیداوار بھی ماشاءاللہ حساب کتاب سے چل رہی ہے. اور اس آدمی کو یہ غم نہیں تھا کہ مجھ سے خرچہ لے رہی ہے, میری بچی کو مجھ سے چھین لیا, اس کو یہ تھا کہ جیسی فاحشہ یہ ہے میری بیٹی کو بھی ویسا ہی بنائے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میری بچی بھی کیا کرے گی, تو کیا گزرے گی غیرت مند آدمی پر, آپ سوچو. وہ تو ڈپریشن کا, میں جانتا ہوں, میرے پاس نمبر ہیں ایسے لوگوں کے ڈپریشن کے مریض بن چکے ہیں عورتوں کی اس طرح کی چالاکیوں سے. میں مانتا ہوں کہ ساری عورتیں چالاک نہیں ہوتی, تو بھائی سارے مرد بھی تو چالاک نہیں ہوتے نا, دونوں طرف معاملہ برابر ہے. تو جیسے عورت ظلم کرے تو مرد کو سزا ملنی چاہیے, ایسے ہی مرد کا کیا قصور نہ ہو تو عورت کو سزا ملنی چاہیے نا. تو یہ ویمن رائٹس کے نام پہ مرد کو کیوں کچومر نکالا جا رہا ہے عدالتوں میں؟ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مردوں کو ترجیح دیں آپ, ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی جیسے عورت کے حقوق اسلام میں ہیں اور دنیا میں بھی ہیں, مانا جاتا ہے, اس کو ہم بھی مانتے ہیں, بہت سے مرد عورتوں پہ ظلم کرتے ہیں اور اس کا اسلام نے حل بتایا ہے کہ جو مرد ظلم کر رہا ہے اس کی عورت کو اس سے کیسے خلاصی دلائی جائے. تو جیسے جو مرد ظلم کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ نے قوانین بنائے ہیں, تو جسی طرح عورت اگر ظلم کرتی ہے یا ایسے قانون بنائے جو عورت کو ظلم کا موقع مل جائے, یہ بھی اسلام میں, اسلام کیا کوئی بھی دنیا کا قانون اس کی اجازت نہیں دے سکتا. تو اس لیے پھر میں بتا دوں, کوئی بھی خاتون عدالت سے خلا کی ڈگری لیتی ہیں. ابھی ایک کیس ہمارے پاس آیا, خاتون نے عدالت سے خلا کی ڈگری لی ہمارے پاس, پھر وہ ان کے دل میں کچھ اللہ کا خوف تھا, انہوں نے رابطہ کیا, ہم نے کہا یہ خلا تو صحیح نہیں ہوا, تو کہنے لگی بڑا ظالم آدمی ہے, پھر آپ ہمیں دلائیں اس سے طلاق. ہم نے کہا چلیں, وہ اس نے خطرناک چیزیں لکھی ہوئی تھی, ہم نے کہا بھائی یہ تو بیچاری مظلوم عورت ہے. تو پہلے ہم نے کہا اس کے میاں کو, میں نے خود ذاتی دلچسپی لی, بچوں والی عورت ہے اور اتنا ظلم کر رہا ہے وہ آدمی, اور 2-3 علماء کو اور بھی میں نے بلا لیا. ہم نے کہا بھائی ایک ادارے کو بھی انوالو کیا ہم نے اس میں, تاکہ ایک طرفہ میری ذاتی کارروائی نہ ہوئی. تو پورا ادارہ انوالو ہوا, ہم نے اس کے میاں کو بلایا, ہم نے کہا بھائی یہ جب تفتیش کی تو پتہ چلا یہ سارا جو کچھ لکھا ہوا ہے جھوٹ کا پلندہ ہے, سب جھوٹے الزامات. وہ کراس کوشچن کرتے ہی پتہ چل جاتا ہے نا. پھر بھی میں نے اس مرد سے کہا, میں نے کہا یار یہ تو سب جھوٹے الزام, خود عورت نے اعتراف کیا ایسے, میں تو پھر گھما کے پکڑتا ہوں نا, میں نے کراس کوشچن کیے, پکڑ لیا اس کو, مجھے اندازہ ہو گیا جھوٹ بول رہی ہے. میں نے اس مرد سے کہا, میں نے کہا دیکھو یہ تو جھوٹے الزام لگا رہی ہے, لیکن عقل مندی کی بات کیا ہے, جب یہ آپ کے پاس نہیں رہنا چاہتی تو چھوڑو یار, جان چھوڑاؤ, اسے طلاق دو, کیوں زبردستی رکھ رہے ہو؟ ایک عورت رہنا نہیں چاہتی ہے, اب وہ جھوٹے الزام لگائے سچے الزام لگائے, لیکن ایک کامن سینس کی بات ہے کہ جب ایک نہیں رہنا چاہ رہی, اللہ نے آپ کو رائٹ دیا ہے ڈیورس دینے کا, طلاق تو آپ ہی دو گے, وہ میں نہیں دے سکتا. لیکن ایک بات ہے کہ مشورہ تو میں دے سکتا ہوں نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی, انہوں نے کہا میں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, مجھے ان کی شکل پسند نہیں ہے, بغیر دیکھے نکاح ہو گیا تھا, پہلی رات میں ہی آ گئی کہ یا رسول اللہ میں نے دیکھا نہیں تھا, صحیح بخاری کی حدیث ہے, میں بہت خوبصورت ہوں اور میرے میاں بالکل بھی شکل میں مجھ سے میچ نہیں کرتے. یہ نہیں کہ 1 سال 10 سال کے بعد آ رہی ہیں, تو 10 سال کے بعد آتی تو اللہ کے نبی فرماتے پھر پہلی رات میں ہی آ جانا تھا نا, 10 سال کے بعد آ کے کہہ رہی ہو 6 بچوں کے بعد کہ مجھے پسند نہیں ہے, تو پہلی رات کے بعد ہی آ گئی, کہہ رہی میں نے دیکھا نہیں تھا, مجھ سے غلطی ہوئی ہے, اور میرا خیال تھا نارمل, بہت خوبصورت نہیں ہوں گے تو نارمل ہوں گے نا. انہوں نے مہر بھی بہت دیا تھا, پورا باغ دے دیا تھا مہر میں, لیکن یا رسول اللہ بھی من الجمال ما ترى, آپ دیکھتے ہیں کہ میں کس قدر حسین عورت ہوں, اور میرے میاں قد کے بھی چھوٹے, رنگ بھی ان کا سیاہ ہے, اور مجھے ان کے اخلاق اور دینداری پر کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن میں نہیں رہ سکتی. تو اللہ کے نبی نے ان کے میاں کو بلایا, ان کو فرمایا کہ بھئی چھوڑ دو اس کو, طلاق دے دو, غلطی ہو گئی ان سے انتخاب میں, سلیکشن میں, اور اب ظاہر ہے جب محبت نہیں ہے, ان خاتون نے کہا یا رسول اللہ مجھے محبت نہیں ہے تو میں ناشکری کروں گی شوہر کی, مجھ سے حقوق نہیں ادا ہوں گے, تو شروع میں یہ فیصلہ کر لیا. تو اللہ کے نبی نے ان صحابی کو کیا مشورہ دیا, طلقھا, ان کو کیا دے دو, یک طرفہ ڈگری نہیں جاری کی کہ تم دو ورنہ میں ابھی پیپر پکڑاتا ہوں ان کو. یہ نبی نے اپنے لیے بھی اس کا حق نہیں سمجھا کہ مجھے بھی رائٹ نہیں ہے, یہ جس چیز کا حق اللہ نے نہ دیا تو وہ نبی کیسے اختیار کریں گے. تو جب نبی کو یہ رائٹ نہیں تھا کہ وہ کسی کی زوجہ کو کسی کے اس کے شوہر کی مرضی کے بغیر طلاق دے دیں, تو عدالت کو کہاں سے رائٹ ہو گیا بھائی یہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے کہا طلقھا, ان کو کیا دے دو, طلاق دے دو اور مہر واپس لے لو. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ, میں نے دے دی طلاق اور مہر واپس لے لیا. تو
میں نے بھی یہ میرے سامنے یہ حدیث تھی, میں نے ان سے کہا یار یہ نہیں رہنا چاہتی تمہارے ساتھ تو چھوڑو یار, دے دو طلاق, کیوں خام خام عدالتوں میں جا رہی ہے ادھر ادھر. اس نے کہا ٹھیک ہے نہیں رہنا چاہتی, میں نے اس کے بہت خیال کیا, اس کے حقوق ادا کیے. ہوا یہ تھا کہ بے روزگاری آئی تھی, تھوڑا سا ان کے ساتھ معاملہ کیا ہو گیا تھا, اونچ نیچ ہر گھر میں ہوتی ہے, اور انہوں نے کہا وہ بے روزگاری دور بھی ہو گئی, اب اللہ نے مجھے مالی وسعت دے دی ہے, لیکن وہ نہیں بھائی. تو میں نے کہا کہ آپ اس کو چھوڑ دیں. اس نے کہا میں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں, اول تو یہ غلط مطالبہ ہے طلاق کا, لیکن میں پھر بھی دینے کے لیے تیار ہوں اس شرط کے ساتھ کہ بچوں کو مجھ سے ملانے کا انتظام کرتی رہے, اور میری بیٹی جوان ہونے والی ہے, میں سوتیلے باپ کے ساتھ اپنی جوان ہونے والی بیٹی کو, بولو بھائی کوئی بھی غیرت مند نہیں برداشت کرے گا. کیا اس کے آج کل انٹرنیٹ پر فوش فلمیں دیکھی جا رہی ہیں, آپ جوان لڑکی کو سوتیلے باپ کے ساتھ چھوڑو گے ایک گھر کے اندر, باپ برداشت کر لے گا یہ؟ اس نے کہا یہ رکھے اپنے پاس بیٹیوں کو, شادی کہیں کرتی ہے بیٹی میرے حوالے کرے. عورت نے کہا نہیں یہ نہیں ہوگا. میں نے کہا پیڑے کھانے کے لیے یہاں پہ آپ کو ہم نے نہیں بلایا ہے, ساری آپ کی مرضی کی باتیں ہوں, صحیح ہے نا, جو آپ کی ذمہ داری ہو. میں نے کہا بھائی آپ شادی کرو گی, بیٹی کس کے حوالے ہوگی؟ باپ کے حوالے. اور اس کو ہم پابند کریں گے کہ آپ جب ملنا چاہو اپنی بیٹی سے ملو, آپ کو ہم ملنے سے نہیں روکیں گے. ابھی میں نے کہا لکھ کے ان علماء کی موجودگی میں ہم جو ہے نا گواہوں کی موجودگی میں آپ سے اسٹیمپ پیپر پہ لکھوائیں گے. نہیں جی خاتون راضی نہیں. تو وہ چونکہ عدالت میں ان کو مزے لگے ہوئے تھے, عدالت یہ سب چیزیں نہیں مانتی. عدالت کہہ رہی ہے کہ سوتیلے باپ کے ساتھ بھی بیٹی کو رکھ سکتے ہو. شوہر اگر کیس کرے گا نا تو 20 سال لگ جائیں گے اس کو اپنی بیٹی واپس لینے میں. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے, بات آ رہا ہے تو اچھی بات ہے. تو اس لیے عدالتیں قانون چینج کریں نہ کریں, اللہ کے بندو جب کوئی ایسا خلا کا کیس ہو, خواتین کو چاہیے اللہ سے زنا کرنا ہے نا تو پھر ویسے ہی گناہ سمجھ کے کر لیں, صحیح ہے نا, اس پہ بھی چترول تو لگیں گے طبیعت سے آخرت میں, لیکن کفر نہیں ہوگا وہ. اور زنا پہ حلال کا لیبل لگا کے کر لیا. کسی کی بیوی جب کسی اور مرد سے نکاح کرتی ہے تو وہ نکاح ہوتا ہے؟ او بھائی ایک عورت کسی مرد کی بیوی ہے اور طلاق لیے بغیر کسی اور آدمی سے شادی کرے تو نکاح ہوگا؟ وہ نہیں ہوگا. تو جب نہیں ہوگا تو وہ زنا ہوگا نا, اور کیا ہوگا وہ. تو یہ ہو رہا ہے, بہت دبا کے ہو رہا ہے معاشرے میں. تو میں پھر بھی بتاؤں, ظالم مردوں کو میں یہ نہیں کہہ رہا, ان کی حوصلہ افزائی نہیں کر رہا. بہت سے کیسز آتے ہیں جن میں مرد بہت ظلم کر رہے ہیں, تو اس میں ہم عورت کو خود طریقہ بتاتے ہیں کہ اس طریقے سے آپ اس سے طلاق لیں اور عدالت میں اس پروسیس سے آپ گزریں. لیکن بہت سے جگہ ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑی موٹی کوتاہی ہوتی ہے جو ہر گھر میں ہوتی ہے, اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے مرد نے عورت کو تھپڑ لگا دیا, اس پہ خلا کی ڈگری لے لی. اب ایک تھپڑ غلط ہے, نہیں لگانا چاہیے, خلا تھوڑی بنتا ہے اس کے اوپر. یعنی تھپڑ لگا دیا, 2 تھپڑ لگا دیے تو میری انسلٹ کر دی ہے, غلط کیا, اس پہ طلاق نہیں بنتی, ٹھیک ہے نا. ہر غلط پہ طلاق تھوڑی ہے. میاں سگریٹ پیتا ہے, غلط کر رہا ہے, لیکن اس پہ طلاق تھوڑی بنتی ہے. تو غلط کو صحیح کرنے کی کوشش کی جائے گی نا. تو یہ معاشرے میں چل رہا ہے, تو اس لیے اس کے خلاف آواز اٹھائیں, لوگوں کو بتائیں. اور جو ہے نا یہ جب پڑھتی ہے نا تو پھر آپ کو میرے اس بیان کا اندازہ ہوگا. ابھی تو بہت سے یہاں کنوارے چھڑے چھاٹ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ نہ کرے آپ میں سے کسی کے ساتھ ایسا ہوا کہ بیگم, اللہ نہ کرے بیگم صاحبہ کا کہیں چکر شروع ہوا اور اس نے عدالت سے جا کے خلا لیا, پھر آپ کو مفتی طارق مسعود یاد آئیں گے. مفتی صاحب آپ نے کیا پیارا بیان کیا تھا, کیونکہ جن پہ جو بھگتے ہیں نا, جن ان سے آپ جا کے پوچھیں, ڈپریشن کے مریض بن گئے ہیں وہ, سمجھ رہے ہیں. اور خواتین سے اللہ کا واسطے, جو میں نے اس خاتون کا واقعہ سنا ہے نا, 2 دفعہ طلاقیں لے کے 2 بچوں کا خرچہ لے رہی ہیں, اس کو بزنس نہ بنائیں. کہیں خواتین, بہت سی بے روزگار خواتین کہیں گی اور اس طرف تو ہمارا دماغ گیا ہی نہیں, کیونکہ سپریم کورٹ میں لگتا نہیں ہے کہ یہ کوئی مستقبل قریب میں قانون چینج ہو جائے گا, کیونکہ ہماری جو دینی جماعتیں ہیں وہ اس پہ خلاف آوازی نہیں اٹھا رہی ہیں. اسلامی نظریاتی کونسل نے آواز نہ اٹھانی ہے, نہ اٹھائے گی. وہ اٹھاتی ہیں کچھ چیزوں پہ, اور اسلامی نظریاتی کونسل کی ویسی بھی قانونی حیثیت کچھ ہے نہیں, اس کو ایک ڈمی کے طور پہ رکھا ہوا ہے. سفارش پیش کر کے پتلی گلی سے وہ نکل جائے گی, اس سفارش کو جو ہے نا اسمبلی میں گھما کے ایسے کاغذ بنا کے صحیح ہے اڑا دیا جائے گا. اور بہتر ہے کہ کشتی بنا کے پانی میں چلا دیا جائے, لیکن وہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں اس کو, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. میں نے وہ پڑھا ہے وہاں اسلام آباد یونیورسٹی میں, پاکستان میں جو اسلامی نظریاتی کونسل میں طاقت کتنی ہے, دم کتنا ہے, تو وہ ہم نے پڑھا ہے اس کو بیچاری کہ وہ ایسے ہی ڈمی ہے. تو ان علماء پہ بھی اعتراض نہیں کرنا چاہیے, وہ بیٹھے ہیں, ان کو پتہ ہے کوئی سننے والا تو ہے نہیں, لیکن ان کی اتنی ذمہ داری ہے تو بار بار آواز تو اٹھا لیں بھائی. جتنی ہماری سن رہے ہیں اس سے تو زیادہ کم از کم اسلامی نظریاتی کونسل کی سنی جائے گی نا, تو آواز تو اٹھاؤ. لیکن کوئی بھی نہیں آواز اٹھا رہا. تو اس لیے یہ قانون بالکل غیر شرعی ہے, اس کی کوئی اسلام میں حیثیت نہیں ہے. تو جب بھی کوئی خلا کا ایسا کیس ہو, کسی ماہر مفتی سے
بلکہ ماہر ایک انفرادی مفتی سے بھی نہیں، بلکہ باقاعدہ کسی ادارے سے فتویٰ لیا جائے، مستند دینی ادارے سے، کہ بھئی یہ خلا شریعت میں جائز ہے یا نہیں ہے۔ اور اگر عدالت خیال نہیں کرتی تو پھر اسلام میں طلاق کا ایک اور آپشن ہے عورت کے پاس، کہ وہ علماء کی مجلس میں بھی کیس دائر کر سکتی ہے، جو مستند ملک کے علماء ہوں ان کی کمیٹی میں کیس دائر کر سکتی ہے کہ عدالت شریعت کا خیال کیے بغیر مجھے طلاق دے رہی ہے جو شریعت میں معتبر نہیں ہے، میں اس مرد سے جان چھڑانا چاہتی ہوں، یہ میرے حقوق ادا نہیں کر رہا، تو آپ تفتیش کرنے کے بعد مجھے خلا چاہیے یا نکاح کو فسخ کرانا ہے۔ پھر وہ علماء اپنے طور پر تحقیق کریں گے، تفتیش کریں گے، اور وہ تفتیش کرنے کے بعد اگر اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ واقعی یہ مرد گھر بسانے کے لیے تیار نہیں ہے، صرف لٹکانا اس کا مقصد ہے، بعد مزید یہ کرتے ہیں کہ نہ حقوق دیتے ہیں اور نہ طلاق دیتے ہیں، کہ بھئی تم کہیں بھی شادی نہیں کرو گی اور خود بھی اپنے پاس نہیں رکھتے، ٹائم نہیں دیتے یا رہتے ہی نہیں ہیں اس کے ساتھ، تو ایسی کنڈیشن میں پھر علماء کی ایک جماعت جو ہے وہ پھر اس پورے پروسیس سے گزر کے نکاح کو ختم کر سکتی ہے۔ تو غیر مسلم کنٹریز میں یہی ہوتا ہے، وہاں تو عدالت میں اسلامی لاء ہے ہی نہیں، وہ تو کہتی نہیں اسلام ہے، تو وہاں وہ تو اپنے طریقے سے چل رہے ہوتے ہیں، وہاں پھر مسلمان عورتیں کیا کریں گی؟ تو وہاں پھر ان کو یہی کہا جاتا ہے بھائی وہاں کوئی علماء کی کمیٹی ہو، اس میں اپنے کیس کو دائر کیا جائے۔ تو یہ میں اصل بات جو کر رہا تھا کہ اسلام کیا کہتا ہے، سپیریئر کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو وراثت کے احکام اللہ نے بیان کر دیے، طلاق کے احکام اللہ نے بیان کر دیے۔ اب اگر عدالت کہتی ہے کہ بیٹے کو آپ نے 1 لاکھ روپے وراثت میں چھوڑے، ایک بیٹا ایک بیٹی ہے اور کوئی وارث نہیں ہے، تو بیٹے کو 75,000 ملیں گے، 66,000 6% ملے گا، اور بیٹی کو کتنا ملے گا؟ 33,000 3%۔ عدالت نے بالفرض یہ فیصلہ کر دیا فار ایگزامپل کہ بیٹی کو بھی اتنا ہی ملے گا جتنا بیٹے کا ہے، تو اس عدالتی فیصلے کی وجہ سے بیٹی کے لیے 33% سے زیادہ حلال بولو بھائی نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں کہے گی جی میں تو گورنمنٹ آف پاکستان کے لاء کے حساب سے مجھے ملا ہے، بھائی اللہ نے پہلے بتا دیا ہے کہ آپ کا بھائی کی نسبت کتنا ہے؟ آدھا حصہ ہے۔ تو یورپ سے لوگ بہت پوچھتے ہیں، امریکہ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی یہاں عدالت میں اسلامک لاء تو ہے نہیں، تو ابا کے مرنے کے بعد عدالت نے، ابا نے وصیت کی تھی کہ یہ میرا بیٹا بہت میرا لاڈلا ہے، سارے پیسے اس کو دے دینا، ٹھیک ہے نا، تو وہ میں لاڈلے ہونے کی میں نے لاڈلا ہونا ثابت کر دیا اپنا عدالت میں، صحیح ہے نا، ویڈیو دکھا دی کچھ کیسے جھپیاں پا رہے ہیں ابا اور کیسے، وہ میں مذاق کر رہا ہوں، ایسا تھا نہیں، یعنی یہی ثابت کیا ہوگا نا، تو لاڈلا ہونا ثابت کر دیا ہے، تو اب میں سارے پیسے لے کے بیٹھ گیا ہوں، لاء میں تو امریکہ میں رہتا ہوں، تو امریکہ کے قانون کے حساب سے تو ٹھیک ہے، اب میرے پیسے ہیں تو میری بہن کا کوئی حصہ نہیں، میں ان سے کہتا ہوں بھائی ایسا نہیں ہے، قیامت میں الٹے لٹکے ہوئے ہوگے۔ اللہ نے پہلے بتا دیا ہے کہ بہن کا آدھا حصہ ہے تو آپ اس میں سے دے دیں، ابا کی لاڈ پیار کا یہاں کوئی اعتبار نہیں ہے، اور ابا کی وصیت بھی کیا ہے کل عدم۔ تو یورپ اور امریکہ میں جو لوگ رہتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں مرنے سے پہلے، وہاں عدالت میں ایک سہولت ہے کہ آپ نے جس طرح سے وراثت تقسیم کرنی ہے وہ آپ پہلے وصیت لکھ دیں، پھر وہ کرتے ہیں، تو ان کو ہم یہ کہتے ہیں بھائی پہلے سے اسٹیمپ پیپر پہ آپ لکھ دیں کہ میں اگر اس کنڈیشن میں مر گیا اور وارثوں کی یہی تفصیل تھی تو پھر میرے بیٹے کو اتنا، بیٹی کو اتنا، ابا کو اتنا، اماں کو اتنا، بیوی کا جو شریعت کے مطابق ہے علماء سے فتویٰ لے کے پہلے ہی کر دیں، تو پھر آپ بھی قبر میں آرام سے رہو گے اور پیچھے لوگوں کو بھی گناہ نہیں ہوگا۔ ایک خاتون نے اسی طرح پوچھا تو ہم نے ان کو فتویٰ دے دیا، انہوں نے وکیل سے، لائر سے بات کی امریکہ میں نا، اور لائر نے اسی حساب سے ان کو وصیت نامہ بنا کے دے دیا۔ انہوں نے، خاتون نے کہا کہ وہ لائر بڑا متاثر ہوا کہ یار یہ تو بڑا خوبصورت تقسیم کا سسٹم ہے، یہ وصیت آپ نے کہاں سے لی ہے؟ تو انہوں نے بتایا تو ہمارا اسلام کہتا ہے، تو بڑا حیران ہوا، اس کا خیال یہ تھا اسلام کا یہ قانون امریکہ کی عدالت کے قانون سے کروڑہ گنا اچھا ہے، سمجھ رہے ہیں نا، یہ تو بڑا زبردست قانون ہے، بہترین قانون ہے۔ تو بھائی ہمارے پاس اسلام جب ہے تو ہم کیوں کسی اور کے پاس جا کے بھیک مانگیں؟ اچھا بھلا اسلام ہمارے پاس ہے، اور اگر اسلام کو چھوڑنا ہے تو پھر پورا چھوڑو، پیڑے کھانے والا اسلام اللہ کو پسند نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کرتے ہیں گڑبڑ لوگ۔ ایک خاتون نے خلا لیا عدالت سے، خلا لینے کے بعد کہیں سے فتویٰ نہیں لیا کہ یہ خلا صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے، کہیں اور شادی کر لی۔ جب کہیں اور شادی کی ہے تو بندہ سمجھ میں بولو بھائی نہیں آیا، اور وہ بندہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عدالت جانے کے یا تو پیسے نہیں تھے یا پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا ان کے پاس، کوئی بدنامی کا خطرہ تھا، تو فتویٰ لیا کہ میرا پہلا والا خلا ٹھیک ہوا تھا کہ بولو بھائی نہیں ہوا تھا۔ فتویٰ ملا کہ پہلا خلا ٹھیک ہی نہیں تھا، تو فتویٰ دکھایا دوسرے میاں کو، میں تو اس آدمی کی بیوی ہوں، تمہاری تو میں ہوں ہی نہیں ہوں۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ پیڑے کھانے والا۔ تو اس لیے جب خواتین عدالت میں جاتی ہیں اور عدالت سے خلا کی ڈگری ملتی ہے، شوہر فتویٰ لا کے دکھاتا ہے کسی مفتی کا اپنی بیوی کو کہ یہ تمہارا خلا شرعاً معتبر نہیں ہے، تم ابھی تک میرے نکاح میں باقی ہو، تو اس قسم کی خواتین کہتی ہیں ہم مفتیوں کے فتوے کو بولو بھائی نہیں مانتے۔
تو پھر اس خاتون کو بتایا جائے پھر کسی بھی صورت میں نہیں ماننا آپ نے, پھر آپ پادریوں کے فتوے کو مانیں آپ, صحیح ہے نا, کیونکہ جب مفتیوں کے نہیں مانتی تو پھر پنڈتوں کے مانو. اگر وہ کہیں کہ میں لبرل ہوں, میں نہ مفتیوں کے فتوے کو مانتی ہوں نہ پنڈتوں کے فتووں کو, پھر آپ ان سے کہیں کہ پھر آپ آئی ڈی کارڈ میں اسلام جو مذہب کے خانے میں لکھوایا ہوا ہے وہ وہاں سے پہلی فرصت میں کیا کریں, کیونکہ جھوٹ لبرل لوگوں کے ہاں بھی جائز. ابے بولتے کیوں نہیں, کیا ہو گیا؟ جو لبرل لوگ ہیں, جھوٹ تو دنیا میں کسی قوم کے یہاں جائز نہیں ہے نا. اگر وہ کہ میں تو لبرلزم ہوں, میں تو ایتھیسٹ ہوں, تو بھائی ایتھیسٹ بھی جھوٹ کو تو وہ بھی جائز نہیں سمجھتے. آپ کو پتا ہے نا امریکہ کے جو سابق صدر تھے, صدر ریگن تھے, پتہ نہیں کلنٹن تھے, صرف ایک جھوٹ بولنے پر حکومت ختم ہونے والی تھی. اس عدالت میں کیس ہو گیا تھا کہ امریکہ کے وزیر اعظم صدر نے جھوٹ کیوں بولا ہے. تو جھوٹ تو پوری دنیا میں ایک بہت بڑا جرم سمجھا جاتا ہے. ابھی مولانا طارق جمیل صاحب نے کہہ دیا تھا نا میڈیا میں سارے جھوٹے ہوتے ہیں, تو کتنا بڑا وہ مسئلہ کھڑا کر دیا, یار تم جھوٹ بول دیا, کیونکہ جھوٹے کا مطلب کیا, اب اس کی کسی بات کا اعتبار نہیں ہے. تو ایسی خواتین سے کہا کریں کہ آپ مفتیوں کے فتوے کو نہیں مانتی تو آپ پہلی فرصت میں شناختی کارڈ سے اسلام کیا کریں, نکلوائیں. اور جنازہ کے بارے میں بتائیں کہ میں چونکہ مفتی کہتے ہیں نا جنازہ پڑھایا کرو, غسل دیا کرو, مفتی کہتے ہیں نا بچے کے کان میں اذان دیا کرو, مفتی کہتے ہیں کہ نکاح کرو تو پھر حلال ہوگی, تو پھر نکاح کرنے یہ خلا کے تکلف کی ضرورت کیا تھی آپ کو, ہے بھائی؟ یہ خلا کے تکلف کی ویسے ہی چلی جاتی, کسی بندے کے ساتھ رہتی. تو مفتی تو یہ تو مفتیوں کا ہے نا یہ سارا. تو یہ عجیب بات ہے, اپنے پیڑے کے لیے مفتیوں کا سہارا لیا جاتا ہے جب پیڑے ادھر مل رہے ہوں. یہ تو منافقت ہے, اور اللہ نے منافق کی سزا کیا بتائی ہے, فی الدرک الاسفل من النار, عام کافروں سے زیادہ گہری جہنم میں ہوگا وہ. تو اپنی جانوں پہ رحم کرنا چاہیے, ایک طرف ہو جائیں, یا تو اسلام کو فالو کریں یا فالو نہیں کریں, ٹھیک ہے نا. پیڑے کھانے والا اسلام, ادھر پیڑے مل رہے ہیں تو ادھر چلے گئے, ادھر پیڑے مل رہے ہیں. تو ایک صاحب نے کیا کیا, ایک خاتون نے, ایک صاحب نے یو ایس اے سے جو ہے نا ایک ڈاکومنٹ تیار کیے, ان کو کہیں دوسری شادی کرنی تھی, تو پہلی بیوی کو طلاق دیے بغیر دوسری شادی ہوتی نہیں ہے وہاں پہ. تو انہوں نے طلاق کے جھوٹے ڈاکومنٹ بنائے اور اس میں لکھ دیا میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں. تو اس خاتون نے کہا انہوں نے مجھے ڈاکومنٹ بھیجے ہیں اور کہا ہے کہ ویسے ہی ہے. میں نے کہا یہ طلاق تو ہو گئی, یہ طلاق ویسے ہی نہیں ہوتی, جب دے دی تو ہو گئی. تو اس خاتون نے فتویٰ دکھایا کہ بھائی یہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ تو طلاق ہو, اچھا دی نہیں تھی, دے رہے تھے. تو اس خاتون نے پہلے مجھ سے پوچھ لیا. میں نے کہا بھائی اگر وہ طلاق لکھ کے دے دیں گے کہ میں اپنی وائف کو طلاق دیتا ہوں تو طلاق ہو جائے گی, تو اس لیے آپ یہ ڈاکومنٹ تیار نہ کریں, آپ کوئی اور طریقہ سوچیں, کوئی اور حیلہ اختیار کریں. تو اس خاتون نے اپنے میاں سے رابطہ کیا, میاں صاحب نے میاں کو بتایا کہ میں نے کسی مفتی صاحب سے, شکر ہے میرا نام نہیں بتایا ورنہ 25-30 گالیاں مجھے دے دیتے وہ. تو میں نے کسی پاکستان میں کسی مفتی صاحب سے پوچھا, انہوں نے کہا اس طرح سے ڈیورس ہو جائے گی. تو اس نے کہا میں یہ مفتیوں شستیوں کو, اردو اسپیکنگ ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں مفتیوں وفتیوں کو نہیں مانتا, اور پنجابی والے کیا بولتے ہیں, مفتیوں شستیوں کو کہتے ہیں نا کھانا شانا کھایا کرو پنجاب میں, اور اردو میں کہتے ہیں کھانا وانا کھا لیا کرو. تو میں یہ, ہاں مولویوں شولویوں کو میں نہیں مانتا, ان مولویوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. تو میں نے اس خاتون سے کہا کہ اس اپنے میاں سے کہیں کہ آپ کو جب ان مولویوں میں چکر میں پڑنے کی بالکل ضرورت ہی نہیں ہے تو نکاح کے تکلف کی اور اس ٹینشن کی دوسری شادی کی کیا ضرورت ہے پھر آپ کو. انگریز کہتے ہیں دوسری شادی کرو, 4 شادیاں اسلام سے لے رہے ہیں بھائی. اس دوسری جو گرل فرینڈ ہے نا اس کو لارے رپے دیے ہوں گے, اسلام میں 4 جائز ہیں, تو میں تم سے نکاح کر رہا ہوں. وہ فری پھوکٹ میں آ نہیں رہی ہوگی نا, وہ بیوی بنے بغیر. ادھر جناب دوسری شادی کے لیے مفتیوں کے فتوے لے رہے ہیں کہ اسلام میں 4 جائز ہے, اور جب پہلی بیوی کو مفتی کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے طلاق ہو جائے گی نہیں دو, تو وہاں کہہ رہے ہیں میں مولویوں کے چکر میں نہیں پڑتا. تو اس سے تو انگریز اچھا ہے بھائی, ایک طرف ہوا ہے, وہ شادی کرتا ہی نہیں ہے. کہہ رہے کیا ٹینشن, سالے بھی آئیں گے جہیز میں, حالانکہ ان کے یہاں شادی میں اتنی ٹینشن ہے نہیں. ہمارے یہاں تو شادی میں جہیز میں سالے بھی آتے ہیں, ساس بھی ایک عدد, گرل فرینڈ میں ملتی ہے سالے ساس کوئی بھی نہیں ہے. گرل فرینڈ جب چاہو 2 منٹ میں چھوڑو, بیوی جب آپ آئے گی تو پھر ساس کی ٹینشن, سالوں کی ٹینشن. پھر آج وہ آیا ہوا ہے اس کو پوچھ, بیگم صاحب کہ یہ تو جھگڑے ہوتے ہیں, میرا بھائی آیا تھا کوئی سموسوں کا نہیں پوچھا آپ نے, اس کو خالی چائے کا پوچھ کے ٹرکھا دیا. اس پہ پھڈے ہوتے ہیں لوگوں کے گھر میں. میرے ابا آئے تھے, آپ نے ان سے تمیز سے بات نہیں. گرل فرینڈ ہوتی ہے کہ ابا سے تو چھپتے پھر رہے ہوتے ہیں. میرے ابا آئے تھے, بھائی میں تو بھاگ گیا, تمہارے ابا آ گئے تھے, دیکھ لیا تھا انہوں نے. تو اگر مولویوں کے چکر میں نہیں پڑنا تو بھائی بالکل بھی نہ پڑھو مولویوں کے چکر میں. پھر بولو میرا جنازہ ونازہ پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے, گورے جنازہ نہیں پڑھاتے, وہ مولویوں کے چکر میں پڑھتے ہی نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ ختنے وطنے یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے, یہ تکلف ہے. بلا وجہ خام خامے کٹنگ پہ خرچہ کیا آپ لوگوں نے, ہے بھائی, بلا وجہ کی ٹینشن. تو
تو یہ ختنے کی بھی ضرورت نہیں تھی, اور اذان دینا کان میں, اور پھر کلمہ پڑھانا, اور پھر کبھی کبھار ابا کے مرنے پر تھوڑا قرآن پڑھ لینا, ان چکروں میں پڑھنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. تو جب پیڑے کھانے کا ٹائم آتا ہے تو مسلمان بن جاتے ہیں, مولویوں کے چکر میں بھی پڑھتے ہیں, اور جب ادھر مفاد نظر آتا ہے تو کہتے ہیں مولویوں کے چکر میں نہیں پڑھتے. تو یہ غلط ہے. کہاں سے کہاں بات چلی گئی, تو وہ شعیب علیہ السلام کی بات چل رہی تھی. شعیب علیہ السلام نے قوم کو یہ سمجھایا کہ تم ناپ تول میں کمی مت کرو, تم قحط زدہ لوگ نہیں ہو. تو قوم کیا کہہ رہی ہے, آپ کی نماز آپ کو یہ حکم دیتی ہے کہ آپ ہمارے تجارتی معاملات میں بھی دخل اندازی کریں. تو اصل میں یہاں سے مضمون میرا شروع ہوا تھا کہ لوگ کہتے ہیں نمازی آدمی نماز پڑھے, مولانا ٹائپ کے لوگ مسجد میں نماز پڑھیں, اچھی اچھی باتیں کریں, ابو امی کے حقوق بیان کریں, بیوی بچوں کے حقوق بیان کریں, بہت اچھی بات ہے, اچھا معاشرے میں ایک خیر پھیلے گی. لیکن یہ کہیں یہ بزنس حلال ہے, یہ والا بزنس کیا ہے؟ بینک میں جو جاب کرتا ہے اس کی چائے پینا جائز نہیں ہے. یہ پھر ان کو تب غصہ آتا ہے, یار یہ کیا مسئلہ ہے یار. جو آدمی بینک میں جاب کر رہا ہے اس کی شادی نہ کریں اس سے, کیونکہ نکاح جب کریں گے تو وہ بیوی کو حرام کھلائے گا, پھر اس کے گھر جائیں گے. سودی بینک میں جو سودی لین دین میں ملوث ہو اس کی جاب حرام ہے. جو آدمی اوپر کی آمدن زیادہ ہے کسٹم میں اس کی, ہمارے ایک جاننے والے تنخواہ تھوڑی سی تھی مگر بنگلے ایسے بن رہے تھے ان کے, ہم حیران تھے کہ اتنی سی تنخواہ میں اتنی زبردست برکت تو ہم نے کسی بزرگ کے بھی نہیں دیکھی. بھائی پتہ چلا کہ کہاں جاب کرتے ہیں جی, کسٹم میں. اچھا ان کی جب ترقی ہوئی تو وہ بہت پریشان تھے, ان کا رینک بڑھ گیا تو خوش ہونے کے بجائے کیا تھے, پریشان. پوچھا گیا کیوں پریشان ہے, کہہ رہے ہیں یار میں اگرچہ میرا رینک کم تھا مگر کھانے کے ذرائع وہاں پہ, کیونکہ ڈائریکٹ کسٹمر سے میری ڈیل ہوتی تھی. اب میں آفیسر بن گیا ہوں تو نیچے کے والے لوگ ہیں نا پوری ارننگ شو نہیں کریں گے, کمیشن تو ملے گا لیکن جب حرام ہی ہے تو وہ سچ بچا کے تھوڑی کھلائے گا حرام آپ کو. بھائی جو رشوت لے گا نا اسمگلنگ کے مال کو پاس کرنے کے لیے, تو جو ملازم رشوت لے گا وہ اپنے باس کو سچ تھوڑی بتائے گا کہ 1,00,000 روپے میں نے لیے جس میں سے 50,000 آپ کے 50,000 میرے. اگر 1,00,000 لے گا تو وہ 50,000 بتائے گا نا. اگر وہ اتنا نیک ہوتا, سچ بول رہا ہوتا, تو پھر وہ کسٹمر سے پیسے کیوں لے رہا ہوتا, سوری وہ جو اسمگلر ہے اس سے پیسے کیوں لے رہا ہوتا. تو وہ کہہ رہے تھے یار ارننگ کم ہو گئی ہے, عہدہ تو بڑھ گیا ہے, لیکن انہوں نے وہ بنگلے پہلے ہی بنا لیے تھے. تو کیا بات چل رہی تھی, کہاں سے کہاں پہنچ گئے. تو اب جب بتایا جائے گا بھائی یہ کسٹم میں جاب کرتا ہے, اس کی اوپر کی آمدنی حلال سے کیا ہے, کم ہے, تو حرام زیادہ ہے, لہذا آپ اس کی دعوت قبول نہیں کر سکتے. اس کے ہاں رشتہ, اگر اس کی بیٹی سے آپ شادی کرتے ہیں تو شادی ضرور کریں, وہ جائز ہے, لیکن اپنی وائف کو بتا دیں بھائی میں تمہارے ابا کی دعوت قبول نہیں کروں, تم یہاں آگے کھاؤ, وہاں جا کے میں ان کے یہاں بیٹھ کے کھاؤں گا اس شرط کے ساتھ کہ پہلے بتا دوں گا کہ میں جتنا کھاؤں گا اتنے پیسے صدقہ کروں گا. میں لوگوں کو جب بتاتے ہیں نا حرام کھانے سے پہلے یہ ان کو بتا دو بھائی میں کھا رہا ہوں لیکن میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا, پھر یہ حلال ہوگا. تو کہہ رہے ہیں وہ تو غصہ آئے گا, یار ہم آپ کو کھلا رہے ہیں اور آپ اتنے یہ جو ہے نا کوفتوں کے پیسے جو ہم کھلا رہے ہیں فی کوفتہ 10 روپے آپ غریب کو دیں گے تو ہماری بے عزتی ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی یہ تو پھر حرام کیسے جائز ہو گیا. اگر آپ جا کے کھانا شروع کر دیں, اگلا بولے گا واہ ہمارے لیے حرام ہے اور تمہارے لیے کیا ہو گیا. تو یہ تو اللہ کا دین ہے بھائی, اس میں لچک تھوڑی ہے. تو بعض لوگ دل خوش کرنے کے لیے حرام کھا لیتے ہیں کہ یار کیا کریں, ڈاکو ہے, آمدن حرام ہے, لیکن مسلمان کا دل بھی تو نہیں توڑنا چاہیے نا. تو یاد رکھو مسلمان کا دل جوڑنے کا حکم ہے مگر شرعی حدود کے اندر رہ کے, اسلام کی باؤنڈری سے باہر نکل کے نہیں. آپ ایک آدمی شراب پیتا ہے اور کہتا ہے میرا دل رکھنے کے لیے دو گھونٹ تم بھی پی لو, تو آپ کے لیے حلال نہیں ہو جائیں گے کہ یار چلو اپنے دین کے قریب کرنے کے لیے تو میں بھی 2 گھونٹ پی لیتا ہوں, اور سنا ہے 1-2 گھونٹ سے کوئی نشہ بھی نہیں آتا, ٹھیک ہے نا. تو ایک آدھ پی لیا تو کیا ہو گیا, اس کی وجہ سے فائدہ یہ ہوگا کہ یہ میرے قریب آئے گا, اور جب میرے قریب آئے گا تو میں اس کو تبلیغ کروں گا, جب میں تبلیغ کروں گا تو شراب چھڑوا دوں گا, میں نے تو پہلے چھوڑی ہوئی, یہ بھی چھوڑ دے گا, اور ہنسی خوشی زندگی گزاریں گے ہم دونوں. یہ لاجک اللہ کے ہاں نہیں چلے گی. اللہ کہتے ہیں شرابی کو بٹھا بھی سکتے ہو, چائے بھی پلا سکتے ہو, سینے سے بھی لگا بھی سکتے ہو, پینے میں اس کے ساتھ شرکت اتنا فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اللہ کی حدود ہیں. تو شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم مالی لین دین میں گڑبڑ کر رہے ہو, یہ حرام کما رہے ہو تم کسٹمر کو دھوکہ دے کے. تو قوم نے کیا طعنہ دیا کہ آپ کی نماز بہت اچھی ہے, آپ ہمارے داخلی معاملات میں دخل اندازی مت کریں. تو لوگ بھی علماء اور مفتیوں کے بارے میں یہی کانسیپٹ ہے, حضرت جی آپ مسجد میں بیٹھ کے نماز پڑھایا کریں, ملا کی دوڑ مسجد تک, آپ ہماری تجارت میں حلال و حرام کے فتوے لگانے کی کوشش بولو نا بھائی نہیں کریں. یہ پھر اچھا ہمیں
نہیں لگتا. اور اسی عالم کی مخالفت ہوتی ہے جو حق بولتا ہے. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جس عالم کو ساری دنیا محبت کرتی ہے نا, جس سے سب کی نظر میں وہ محبوب ہے, تو سمجھ لو کہ وہ حق بیان, بولو بھائی, نہیں کر رہا. کیونکہ جب آپ حق بیان کرتے ہیں بہت سے گلے لگاتے ہیں لیکن بہت سے نفرت بھی کرتے ہیں, تو سارے خوش ہیں, تو اس کا مطلب دال میں کالا کالا ہے. سارے پیغمبروں سے خوش نہیں ہوتے تھے بھائی, ٹھیک ہے نا, پیغمبروں پہ جان کٹانے والے بھی تھے اور ان کو قتل کی کوشش کرنے والے بھی تھے. تو دنیا میں کوئی سب کی نگاہوں میں محبوب نہیں ہوتا. تو اگر کوئی ہے, گلی والے بھی پسند کر رہے ہیں, گھر والے بھی پسند کر رہے ہیں, محلے والے بھی پسند کر رہے ہیں, ساری دنیا ہی گلے لگا رہی ہے, تو بھائی پھر اس کا مطلب ہے دال میں کچھ کالا کالا ہے, پھر یہ ٹھیک, یہ حق نہیں بیان کر رہا. پھر تو شعیب علیہ السلام نے جب سمجھایا, بس میں واقعہ ختم کر کے بیان ختم کرتا ہوں, تو ان کی قوم نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو شعیب علیہ السلام نے جب بار بار سمجھایا تو انہوں نے کہا ہم آپ کو اپنی بستی سے نکال دیں گے. اور پھر یہ بھی کہنے لگے یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول, آپ کی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی. حالانکہ کتنی سمپل باتیں کر رہے تھے. ابھی بھائی تو کیوں دھوکہ کیوں دے رہے ہو کسٹمر کو, کہہ رہے ہماری ساڑی عقل وچ تواڈی گل ساڑی عقل وچ نہیں آندی. تو شعیب علیہ السلام نے کہا آ جائے گی انشاءاللہ, بہت جلدی, کیا ہوگا, آ جائے گی. اللہ فرماتے ہیں فاخذتهم الرجفۃ فاصبحوا فی دارہم جاثمین, ایک زوردار جھٹکے نے ان کو پکڑا ہے, زلزلہ آیا ہے اور سارے اوندھے پڑے ہوئے مر گئے. الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا, جنہوں نے شعیب کا انکار کیا ایسے ہو گئے جیسے کبھی رہے نہیں تھے اس بستی میں, سب کو تباہ کر دیا اللہ نے اور خاسرین ہو گئے. فتولی عنہم, شعیب علیہ السلام نے جب اپنی بستی الٹی ہوئی دیکھی اور تباہ ہوتی ہوئی دیکھی تو اپنی قوم سے منہ موڑا اور اپنی قوم کو نا جیسے مرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کو خطاب کر کے کہا یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی, اے میری قوم میں نے تو اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچا دی. ان مردوں سے خطاب کر رہے ہیں, یہ عبرت کے لیے. اب ایسا نہ ہو کہ آپ بھی مردوں سے جا کے باقاعدہ ان کو رپورٹیں پیش کرنا شروع کر دیں. تو عبرت کے لیے کہ میں نے تو اپنا پیغام تمہیں دیا تھا, لقد ابلغتکم رسالات ربی ونصحت لکم, اور میں نے تمہاری خیر خواہی چاہی تھی. مجھے کوئی اس پہ پیسے تھوڑی مل رہے تھے تمہیں سمجھانے پہ, میں نے تو تمہاری خیر خواہی چاہی تھی. اب تم تباہ ہو گئے ہو تو فکیف آسیٰ علی قوم کافرین, میں کیسے تم پر افسوس کروں, یعنی بتا دیا مجھے تم پر افسوس بھی نہیں ہو رہا. تو ناپ تول میں کمی کرنا, کسٹمر کو ٹھگنا, کام تنخواہیں پوری لینا اور جو کام آپ کے ذمہ لگایا اس میں ڈنڈی مارنا, یہ معمولی جرم, ان آیتوں سے پتہ چلتا ہے یہ معمولی جرم بولو نا نہیں ہے. اور مارکیٹ میں یہ جرم ہول سیل کے حساب سے ہو رہا ہے. دفتروں میں لیٹ, گورنمنٹ کے اداروں میں کام کے علاوہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. آپ کسی گورنمنٹ کے اسکول جائیں, ٹیچرز کیا کرتی ہیں وہاں پہ. پہلے جو ہے نا ہمارے قریب میں گورنمنٹ کا بچیوں کا اسکول تھا, تو میں جب وہاں جاتا تھا نا تو وہاں فیمیل ٹیچر پڑھاتی تھیں. تو میں جب وہاں جاتا تھا نا بالکل قریب ہی تھا وہ اسکول, یعنی پہلی سے 5ویں کلاس تک کا. تو پہلی سے 5ویں کلاس تک کا اسکول تھا بچیوں کا, اور جو ہے وہ فیمیل ٹیچرز پڑھایا کرتی تھی وہاں پہ. تو ہمارے گھر کے قریب ہی تھا, ہم کھیلتے کھیلتے چلے جاتے تھے. کبھی کوئی ٹیچر ہمیں بلاتی تھی کہ بیٹا یہ جیسے ہوتا ہے نا ٹیچروں کی عادت ہوتی ہے, بچے بیٹا ذرا ادھر آؤ. گراؤنڈ بھی تھا ساتھ میں, وہاں ہم کھیلتے تھے. اسکول کا گراؤنڈ تھا لیکن محلے کے بچے بھی کھیل رہے ہوتے تھے وہاں پہ. تو وہاں جو گورنمنٹ کی ٹیچرز ہوتی تھیں وہ بلاتی تھیں بچوں کو, ہمیں بیٹا یہ 5 روپے کی یہ لے آؤ, یہ چھولے لے آؤ. وہاں تو ہم کر دیتے تھے ان کے کام. تو ہم جب بھی جاتے تھے وہ ٹیچرز بیٹھ کے سویٹر بن رہی ہوتی تھی وہاں پہ. ہم نے کبھی ان کو پڑھاتے ہوئے بولو بھائی نہیں دیکھ. تو وہ ٹیچر بھی ہمارے محلے کی تھیں, ان کے جتنے بچے ہوتے تھے سارے اپنی امیوں کے ہاتھ کے بنے ہوئے سویٹر پہن کے گھومتے تھے, اور ہمیں پتا ہوتا تھا یہ سارے سویٹر بنائے کہاں گئے ہیں. پہلے آپ پوچھیں اپنے امی ابو سے کہ بچپن میں یہ بہت کلچر تھا ہمارے معاشرے میں نا, سردی آنے سے پہلے مائیں اپنے بچوں کے لیے سویٹر بنتی تھی. اب تو یہ رواج ختم ہو گیا, پہلے مائیں بنا کرتی. سارے سویٹر محلے والوں کے بھی, اور ہو سکتا ہے بزنس بھی چل رہا ہوں کہ اب سارے بچے کمپلیٹ ہو گئے, سردیاں بھی ختم ہو رہی ہیں, اب کیا کریں, چلو بھائی. تو میں جب بھی جاتا تھا نا وہ کیا ہوتا تھا, اگر پڑھایا بھی ہے تو ایسے ہی پڑھاتے پڑھاتے بیٹا ایک کسی بچی کو بلایا, لکھو 2 جتنی دیر میں لکھنے میں لگایا میں ذرا 3-4 ٹانکے اور لگا دوں. ٹھیک ہے. تو گورنمنٹ کے اداروں میں یہ ہو رہا ہے, تنخواہیں ماشاءاللہ پوری بولو بھائی دبا کے لی جا رہی ہیں. تو دیکھ لیں جا کے آپ 50-50 آتا تھا, دیکھا ہے نا آپ لوگوں نے. تو اس میں
وہ ہمیں بڑا, اب مجھے یاد آتے ہیں اس کے واقعات, اس وقت تو ہمیں سمجھ نہیں تھی, اور اب یوٹیوب پہ کلپ بھی آ جاتے ہیں نا اس کے, تو اور پرانی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں. تو ایک تو میں نے سنا ہے نا وہ کیا بھی میں نے سنایا تھا, وہ جو شناختی کارڈ آفس میں وہ خاتون آئی, میں بیوہ لکھ دیا تو اس نے بندوق اٹھا کے میاں کو مار دیا, بولا ہو گئی بیوہ, کاغذات میں صحیح ہو گئی اب آپ. ٹھیک. تو اسی میں ایک یہ دکھایا تھا, کیا تھا, بڑا دلچسپ واقعہ تھا, ذہن سے نکل گیا. ہاں, گورنمنٹ کے ادارے میں نا سونے کا طریقہ یہ ہوتا ہے, سونے کا صحیح طریقہ. تو ایک گورنمنٹ آفیسر بیٹھا ہوا ہے, ایسے یوں کر کے سو رہا ہے نا, دائیں بائیں گھوم رہا ہے. تو وہ اس کو وہی وہ انکوائری ہوئی, تم شرم نہیں آتی, تم یہاں سوتے ہو آ کے. تو انہوں نے بتایا کہ سونے کا صحیح طریقہ کیا ہے. تو بتایا کہ پین ایسے ہاتھ میں رکھیں اور ایسے جو ہے وہ اس طرح آپ یوں کریں, اور بڑے تمیز سے نا پورا آپ کا باڈی کا اب جھول بھی نہیں رہی ہے, اور آپ اب آنکھیں بند کر کے آرام سے سو جائیں. گھنٹوں گھنٹوں سوتے رہیں, اب کوئی انکوائری نہیں ہوگی, کہیں سے آپ کی کمپلین نہیں ہوگی کہ یہ. تو سونے کے بھی طریقے ہوتے ہیں نا. تو اس میں یہ بھی دکھایا گیا تھا کہ یہ مائیں روتی ہیں نا اپنی بچیوں کی رخصتی ہوتی ہے, تو بعض ماؤں کو رونا نہیں آ رہا تو وہ تو خوش ہو رہی ہوتی ہیں نکلی گھر سے. بعض مائیں اپنی, اللہ معاف فرمائے, بچیوں سے اتنی تنگ ہوتی ہیں. تو اس میں دکھایا کہ یہ جو ویڈیو کیمرہ ہے نا یہ بھی عجیب بلا ہے. تو اس کا بڑا اہتمام, اور یہ سب باتیں صحیح ثابت ہو رہی ہیں. اب ہمیں خبریں ملتی ہیں جب ویڈیو کیمرہ, آج کل تو پوری ریکارڈنگ ہوتی ہے نا بچیوں کی رخصتی کی, یاد رہے گی بھائی. جب بڑے ہو کر وہ ایک سکھ دیکھ رہا تھا نا, اپنی ایک فلم دیکھ رہا تھا, رو رہا تھا. لوگوں نے پوچھا یار کون سا ایسا سین ہے جو روئے جا رہے ہیں؟ اس نے کہا اپنی شادی کی مووی دیکھ رہا ہوں یار میں. صحیح نا, اپنی شادی کی فلم دیکھ رہا ہوں. تو لوگ مووی بنواتے ہیں اپنی یادگار کے لیے. تو وہ اس میں دکھایا کہ وہ ایک دلہن رخصت ہو رہی ہے, تو رخصت ہوتے ہوئے ماں رو رہی ہے اور ویڈیو بن رہی ہے. تو وہ کیمرے مین نے کہا کہ وہ سوری, وہ میں بٹن آن کرنا بھول گیا تھا. تو ماں کو غصہ ہے, کمبخت اتنی مصیبت سے میں روئی تھی, اب دوبارہ رونا. تو پورا کیس وہ کیا ہوا ہے, ریورس کیا گیا. تو یہ سارے ٹوپی ڈرامے معاشرے میں ہو رہے ہیں. تو خیر, جو ہم نے آج جو پڑھا ہے اس کا ایک ہی آیت کو میں نے اتنا ڈیٹیل سے بیان کر دیا. اس کا خلاصہ یہی ہے کہ بھائی پہلے کس کا قانون ہے, اللہ کا, پھر اس کے بعد باقی جو ہے. تو جب بھی کوئی فیصلہ کروایا کرو نا, تو کسی عدالت کے فیصلے کو کسی مفتی سے بھی پوچھ لیا کرو, کسی ریلائبل مفتی سے. مجھے پتہ ہے کہ مفتیوں میں 2 نمبر بھی ہوتے ہیں, 1 نمبر بھی ہوتے ہیں, وہ تو ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں. ڈاکٹروں میں بھی 2 نمبر ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں. سیاستدانوں میں بھی ہوتے ہیں, اور صحافیوں میں بھی لفافے والے بھی ہوتے ہیں, اور امانت دار بھی ہوتے ہیں. ہر طرح کے ہوتے ہیں, ہر فیلڈ میں ہر چیز, ہر مال موجود ہے. تو جیسے ٹماٹر کی پیٹی میں اچھے ٹماٹر بھی ہوں گے, گلے سڑے ٹماٹر بھی ہوں گے, تو اسی طرح میرے بھائی مفتیوں میں, علماء میں بھی دونوں طرح کے ہوتے ہیں. تو غلط طرح کے نہیں تو صحیح طرح کے لوگ تلاش کر لیں. لوگ کہتے ہیں پتہ کیسے چلے گا صحیح غلط, تو ڈاکٹر کہہ کے پتہ کیسے چل جاتا ہے کہ 1 نمبر ہے کہ 2 نمبر ہے. تو جیسے ڈاکٹر کا پتہ آپ کو چل جاتا ہے, ووٹ دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں مجھے پتہ ہے کہ یہ 1 نمبر ہے جس کو میں ووٹ دے رہا ہوں. تو ایسے ہی بھائی علماء کا بھی پتہ چل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق